السلام علیکم، اسد الرحمن آفیشیل پہ ویلکم بیک۔ اس چینل پہ الحمدللہ آپ سیکھ رہے ہیں کورین زبان انگلی پکڑ کے، لفظ با لفظ اور گرامر کے تمام اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ یہ جو تین باتیں میں بول رہا ہوں کہ لفظ با لفظ گرامر کے اصولوں کے ساتھ اور انگلی پکڑ کے، انشاءاللہ جو لوگ سٹیپ بائی سٹیپ سیکھتے آ رہے ہیں وہ اس چیز سے بخوبی واقف ہیں کہ اگر یہ تین چیزیں میں بول رہا ہوں تو انہی تین چیزوں کے مطابق میں آپ کو سکھا رہا ہوں۔ لیکن اس کے باوجود یہ چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کامیابی پھر بھی صرف اسی اسٹوڈنٹ کو ملے گی، اسی طالب علم کو ملے گی جو محنت کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کامیابی کو محنت کے ساتھ جوڑا ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ اگر میں نے لفظ با لفظ آپ کو سکھا دیا تو بس اللہ اللہ خیر صلاح، آپ نے کچھ پریکٹس نہیں کرنی یا آپ نے وکیب یاد نہیں کرنی یا گرامر نہیں سمجھنی تو آپ پاس ہو جائیں گے ایسے پیپر میں جا کے، نہیں۔ تو یہ چیز جو ہے یہ دھوکہ دینے والی باتیں ہیں جو کہ اکیڈمیز میں کی جاتی ہیں کہ 7 دنوں میں پاس، 15 دنوں میں پاس، اور یہ اور وہ، اور جی امتحان میں جس کا تکا چل گیا چل گیا۔ یہ ساری غلط باتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پاس الحمدللہ وہی ہوتا ہے جو محنت کرتا ہے، اور محنت بھی اگر غلط ڈائریکشن میں کی جائے تو اس کا بھی کوئی صحیح نتیجہ نہیں ملتا۔ تو ہمیں محنت بھی کرنی چاہیے اور صحیح ڈائریکشن میں بھی کرنی چاہیے۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ میں آپ کو صحیح ڈائریکشن میں محنت کروا رہا ہوں۔ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا آپ مجھے پرسنلی میسیج کر کے کہیں گے کہ سر میں نے آپ کے چینل سے پڑھ کے اتنے نمبر لیے ہیں، کوئی کہے گا انشاءاللہ اتنے نمبر لیے ہیں۔ ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی جو نیو ویورز ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیا کریں۔ جس ہائی رزلٹ میں ویڈیو کو اپلوڈ کرتا ہوں اسی ہائی رزلٹ میں ویڈیو کو دیکھا جائے۔ اگر میں نے 1080p میں کیا ہے تو آپ 1080p میں یعنی کہ 1080 میں ہی اس کو دیکھیں، تاکہ جو آپ کو اکیلا اکیلا ورڈ واضح اور صاف نظر آئے۔ سٹارٹ کرتے ہیں جی آج۔ اس سے پہلے کے لیکچر میں اس چیپٹر 21 کی میں گرامر اچھے سے آپ کو کور کروا چکا ہوں، یہ والی گرامر، ٹھیک ہے۔ امید کرتا ہوں آپ نے یہ سیکھ لی ہوگی اچھے سے۔ اگر نہیں سیکھی تو آج کا لیکچر آپ کے لیے بہت مشکل ہونے جا رہا ہے، آپ کو سمجھ نہیں آئے گا۔ گرامر پہلے ہے اور لازم و ملزوم ہے۔ سٹارٹ کرتے ہیں جی۔ آج ہم نے پڑھنے ہیں ڈائیلاگ اور باقی ایکسرسائز، اور یعنی کہ تمام چیپٹر کور کر لینا ہے۔ ٹریک نمبر ہے یہ 67، ڈائیلاگ ہے۔ ایک لڑکی بیٹھی ہوئی ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد یہ ایک لڑکا ہے، دونوں کے درمیان یہ گفتگو ہے۔ اچھا جی، فیسو فیسو کہتے ہیں اسسٹنٹ کو۔ مثال کے طور پہ کمشنر آفس میں آپ گئے، وہاں پہ جو انہوں نے اپنا اسسٹنٹ رکھا ہوتا ہے نا، کہ جو آنے والے بندے سے پوچھتا ہے کہ ہاں بھائی آپ نے اگر ان سے ملنا ہے کمشنر سے تو کیوں ملنا ہے، کس لیے ملنا ہے، کیا کام ہے آپ کو، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارے کام یہ اسسٹنٹ ہی کرتا ہے۔ تو یہ کہتے اچھا یہ بندہ آفس میں آیا، کوئی بھی آفس ہو سکتا ہے یہ، اچھا تو اس اسسٹنٹ نے پوچھا، کہتی ہے اوتوخے کیسے اوشس سویو تشریف لائے تھے یا آئے تھے۔ یہ اصل میں لفظ ہے اوشیدہ۔ اوشیدہ کا مطلب ہے آنا۔ اچھا دیکھیں، اودا کا مطلب بھی ہے آنا، ٹھیک ہے، اور اوشیدہ کا مطلب بھی آنا ہی ہے۔ یہ تھوڑا زیادہ عزت والا لفظ ہے اس کی نسبت۔ یہ کیسے بناتے ہیں یہ بھی اگلے چیپٹرز میں آئے گا، ابھی سمجھ لیں بس یہ پورا لفظ ہے اوشیدہ جس کا مطلب ہے آنا۔ اس کے دا کو کٹ کیا، کٹ کر کے جو چیز باقی بچی اس کے ساتھ یہ اوس سویو پاسٹ کی گرامر لگا دی گئی، یہ بن گیا اوشس سویو۔ اودا آنا، اوشس سویو آئے تھے پاسٹ، کیسے تشریف لائے تھے، یعنی کہ مطلب کہنے کا کہ کیوں آئے ہو۔ اچھا اس بندے کا نام ہے آدت، یہ کہتا ہے چھونن میں ہنگک کورین کھونسول۔ کھونسول کہتے ہیں کنسٹرکشن کو، کھونسول ہنگک کھونسول کورین کنسٹرکشن۔ آدت اپنا نام ای راگو ہامنیدا۔ اب ای راگو ہامنیدا کا مطلب ہے کہلاتا ہوں۔ کہتا ہے میں کورین کنسٹرکشن، یہ کورین کنسٹرکشن کوئی کمپنی کا نام ہوگا، یہ بندہ وہاں سے آیا تھا۔ کہتا ہے میں کورین کنسٹرکشن سے آدت کہلاتا ہوں، یعنی کہ میں آدت ہوں اور کورین کنسٹرکشن سے آیا ہوں، ٹھیک ہے، یہ مفہوم ہے۔ اچھا آگے کیا جی، ساجنگ نیم، ساجنگ نیم کہتے ہیں بوس کو۔ ہاگو کے ساتھ، ساجنگ نیم ہاگو بوس کے ساتھ، تھوشیے 2 بجے۔ یاکسوگی اپوائنٹمنٹ، وعدہ ملنے کا، اپوائنٹمنٹ جو ہوتا ہے کہ اپوائنٹمنٹ ہو گیا جی فلاں ٹائم ملنا ہے، اپوائنٹمنٹ۔ اسو سو ہونے کی وجہ سے، اب یہ اصل میں لفظ کیا ہے، اتا جس کا مطلب ہے ہونا،
اس کے دا کو کٹ کر کے جو چیز باقی بچی اس کے ساتھ لگائی گئی گرامر اوسو، جو کہ ظاہر کرتی ہے کی وجہ سے، اتا ہونا اسوسو ہونے کی وجہ سے، یاکسو کی اسوسو اپوائنٹمنٹ ہونے کی وجہ سے، وسم ندا آیا تھا۔ اب یہ کیا ہے جی، ذرا غور کریں، اصل میں لفظ ہے اودا جس کا مطلب ہے آنا، ٹھیک ہے۔ اس کے دا کو کٹ کر کے اس کے جو چیز باقی بچی اس کے ساتھ ایک گرامر لگائی گئی ہے جو کہ پاسٹ کی ہی گرامر ہے، لیکن ابھی تک آپ نے یہ نہیں پڑھی۔ پاسٹ کی گرامر میں نے آپ کو پڑھائی ہے، وہ اور ہے۔ پاسٹ بنانے کے لیے بھی دو دو گرامر ہیں ہمارے پاس، اب یہ بک والا دوسری استعمال کر رہا ہے۔ تو انشاءاللہ میں کیا کروں گا، جو ہے وہ آج کے لیکچر کے بعد یعنی کہ اگلے لیکچر میں اس چیزوں کو، یہ کافی بار استعمال ہو چکی ہے، پچھلے چیپٹرز میں بھی استعمال ہوئی، جہاں وہاں میں کہتا آیا ہوں آپ کو کہ سکھاؤں گا، جلد سکھاؤں گا۔ تو ابھی میں سمجھتا ہوں کہ مجھے یہ سکھا دینی چاہیے، اس سے اگلے لیکچر میں انشاءاللہ آپ کو یہی گرامر اچھے سے سیکھنے کو ملے گی۔ کہتا ہے میں کورین کنسٹرکشن سے عادت کہلاتا ہوں، بوس کے ساتھ 2 بجے اپوائنٹمنٹ ہونے کی وجہ سے آیا تھا، یعنی کہ 2 بجے ان کے ساتھ میری میٹنگ کا اپوائنٹمنٹ ہوا تھا نا بک، تو میں اس وجہ سے آیا ہوں میٹنگ کرنے۔ فیسو اسسٹنٹ کہتی ہے ساجنگ نیمی جو بوس ہے وہ چھمکن کچھ دیر کے لیے ناگا شن نندے باہر گئے تھے، لہٰذا غور کریں، اصل لفظ ہے، اب ذرا غور کرنا تسلی کے ساتھ، اصل لفظ ہے ناگا شیدہ جس کا مطلب ہے باہر جانا، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے آپ نے ایک لفظ پڑھا ہے ناگادا، ناگادا کا مطلب بھی باہر جانا، ناگا شیدہ کا مطلب بھی ہے باہر جانا۔ باہر جانے سے مراد یہ نہیں ہے کہ یورپ چلے جانا، یعنی کہ گھر سے باہر جانا یا فیکٹری سے باہر جانا، ناگاشیدہ باہر جانا۔ پہلے کیا کیا، دا کو کٹ کر کے جو چیز باقی بچی، کتاب والے نے اس کو پاسٹ بنانے کے لیے اس کے ساتھ صرف اس لگایا۔ یہ اس سے پچھلے لیکچر میں آپ نے سیکھا، پہلے اس نے اس کے ساتھ اس کو پاسٹ بنانے کے لیے اس لگایا، ٹھیک ہے، تو یہ یہاں تک یہ پاسٹ بن گیا، باہر گئے تھے۔ پھر اس نے ایک اور گرامر اٹیچ کر دی نندے کی، جس کا مطلب ہے لہٰذا۔ یہ چیز میں نے آپ کو یہاں پہ میں بھی دکھاتا ہوں آپ کو، الحمدللہ یہ چیز میں آپ کو سکھا چکا ہوں کہ پہلے ناگا شیدہ تھا، دا کو کٹ کر کے پہلے جو یہاں پہ کیا کیا گیا، پاسٹ بنایا گیا، پھر نندے بھی گرامر اٹیچ کی گئی، یعنی کہ ایک لفظ کے ساتھ 2 گرامر ہیں، ٹھیک ہے۔ ناگا شیدہ کو پاسٹ بنایا، ناگا شیوت باہر گئے تھے، آگے نندے بھی لگایا تو اس کا ترجمہ کیا ہے، لہٰذا باہر گئے تھے، لہٰذا چھیگا میں چھونوا ہے فون کر کے پھول گئے ہو دیکھوں گا۔ اب یہ اصل میں لفظ کیا ہے، چھونوا ہادا جس کا مطلب ہے فون کرنا، اس کے ساتھ ایک گرامر لگائی ہے یو نہیں، اکیلی ہے گرامر جو ترتیب کو ظاہر کرتی ہے، جب اس کے ساتھ یہ لگی تو یہ بن گیا چھونوا ہے، چھونوا ہادا فون کرنا، چھونوا ہے فون کر کے، ترتیب ظاہر ہو رہی ہے۔ فون کرنے کے بعد نہیں کہہ سکتے، اب اس کا ترجمہ یہ نہیں بنے گا فون کر کے، یہ ترجمہ بس، پھول گئے ہو دیکھوں گی۔ اب یہ کیا تھا، اصل میں یہ لفظ ہے پھودا، دیکھنا، اس کے دا کو کٹ کر کے جو چیز باقی بچی اس کے ساتھ ریئل گئے ہو، فیوچر کی گرامر لگائی گئی کہ دیکھوں گی، کہتی ہے بوس تھوڑی دیر کے لیے باہر گئے تھے، لہٰذا میں فون کر کے دیکھوں گی، یعنی کہ ان کو فون کر کے دیکھتی ہوں۔ یہ لکھا ہے جی تھونگوا، تھونگوا کا مطلب ہے فون پر بات کرنا، آگے لکھا ہوا ہے ہو کا مطلب ہوتا ہے کے بعد، یعنی کہ فون پر بات کرنے کے بعد وہ کہتی ہے، فیسو اسسٹنٹ کہتی ہے کھوت جلدی اوشل کھویو آئیں گے۔ اب ذرا غور کریں، یہ لفظ اصل میں کیا ہے، اوشیدہ جس کا مطلب ہے آنا، ٹھیک ہے، دا کو کٹ کر کے جو چیز باقی بچی اس کے ساتھ ریئل کھویو، فیوچر کی گرامر لگائی گئی، ریئل کھویو، اوشیدہ آنا، اوشل کھویو آئیں گے، فیوچر کی گرامر، تو ترجمہ بھی فیوچر میں، یہ نہیں ہے کہ فیوچر کی گرامر لگی ہے ترجمہ پریزنٹ میں کر رہے ہیں، ترجمہ ریکویسٹ والا کر رہے ہیں، چاہت گزار کرنے والا کر رہے ہیں، نہیں نہیں، غلط ہو جائے گا سارا نظام۔ ان اندر، اے میں، آنے اندر میں، یعنی کہ اندر، تھروغاسو جا کر۔ اب ذرا غور کریں،
اصل میں لفظ ہے تھروغادا، جس کا مطلب ہے داخل ہونا، انٹر ہونا، ٹھیک ہے۔ اب ذرا غور کریں، کتاب والے نے دا کو کٹ کر دیا، کٹ کر کے جو چیز باقی بچی اس کے ساتھ کیا کیا گیا، آسو گرامر لگائی گئی، جس کا مطلب ہے کی وجہ سے، اور اس کا دوسرا مطلب کیا ہے، یہ ترتیب کو بھی ظاہر کرتی ہے۔ میں نے یہ چیز آپ کو بتا چکا ہوں جب میں نے یہ گرامر سکھائی تھی کہ اس کا مطلب کی وجہ سے بھی بنتا ہے اور یہ ترتیب کو بھی ظاہر کرتی ہے۔ ترتیب کو ظاہر کیسے کرے گی؟ تھروگادا داخل ہونا، تھروگاسو داخل ہو کر، ٹھیک ہے۔ تو یہ عام بات ہے کہ ایک ہی گرامر، دو گرامر کے پیٹرن ہیں، ان کا لفظی ترجمہ سیم ہے، یا ایک ہی گرامر کا پیٹرن ہے تو اس کے دو علیحدہ علیحدہ مفہوم اور مطلب ہے۔ کھیدا ریسیو انتظار کریں، اب یہاں پہ کیا ہوا، اصل لفظ ہے کھیدا ریدا انتظار کرنا، دا کو ختم کر کے جو چیز باقی بچی اس کے ساتھ سیو ریکویسٹ کرنے والی گرامر لگا دی گئی۔ کھیدا ریدا انتظار کرنا، کھیدا ریسیو انتظار کریں، ٹھیک ہو گیا جی۔ عادت کہتا ہے آنی ایو، کہتا نہیں، آنی یو کلمہ ہوتا ہے نہیں۔ یوگی یہاں، ایسو پر، یہاں پر، کھیدا رل گئیو انتظار کروں گا۔ اب یہ لفظ کیا ہے اصل میں؟ کھیدا ریدا انتظار کرنا، اس کے دا کو کٹ کر کے جو چیز باقی بچی اس کے ساتھ ریل گئیو فیوچر کی گرامر لگا دی گئی۔ کھیدا ریدا انتظار کرنا، کھیدا ریل گئیو انتظار کروں گا، ٹھیک ہے۔ آنی ایو کا مطلب ویلکم بھی ہوتا ہے، اور آنی ایو کا مطلب نہیں بھی ہوتا ہے۔ اب نیچے لکھا ہے انہوں نے اٹس اوکے، انگلش پہ جائیں گے تو نہیں سیکھ سکتے، وہ مفہوم ہی لکھا ہوتا ہے۔ تو یہ ٹریک تھا 67 اس کا نمبر ہے۔ کرنا کیا ہے اب، اس کے گرامر کو سمجھ کے اچھے سے جیسے میں نے سمجھایا ہے، اس کے جو ہے وہ کیب کو یاد کر کے، پھر جو ٹریکس آپ کے پاس پڑے ہیں اس کو آپ نے جو ہے اس کو سننا ہے 6-7 بار 8 بار، ٹھیک ہے۔ پھر 24 گھنٹوں بعد ریویژن بھی کرنی ہے۔ تو یہ معاملہ آپ نے ریویژن کرنے والا خاص طور پر جاری رکھنا ہے۔ محنت کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا پھل بھی دے گا۔ آگے چلتے ہیں۔ اچھا، یہ وکیب آ گئی ہے اب، اوہوی وکیب یعنی کہ ورڈ میننگ، یکسوگ اپوائنٹمنٹ یعنی کہ وعدہ۔ ایک کوشچن آیا تھا کل بھائی کا، کہہ رہا تھا کہ جو ہے وہ یاد کرتا ہوں بھول جاتی ہے، یاد کرتا ہوں بھول جاتی ہے۔ کیا آپ ایک ایک لفظ کو یاد کرنے کے لیے کم سے کم 3 منٹ پوری اٹینشن کے ساتھ صرف کرتے ہیں؟ اگر تو کرتے ہیں پھر نہیں بھولنی چاہیے، اگر نہیں کرتے تو پھر عام بات ہے کہ آپ کو وہ بھول جائے، ٹھیک ہے۔ 3 منٹ اس کو صرف کریں ایک ایک لفظ کو یاد کرنے کے لیے، 24 گھنٹے بعد پھر اس اکیلے لفظ پہ 1-1.5 منٹ لگا کے اس کو ریوائز بھی کریں، پھر 2 دنوں بعد ریوائز کریں، پھر 4 دنوں بعد ریوائز کریں۔ تو 3-4 بار جب آپ ریوائز کر دیں گے تو ایک وقت آئے گا وہ آپ کو بہت اچھے سے یاد ہو جائے گا۔ پہلی بار پتہ کیا ہونا ہے، جب آپ نے 3 منٹ لگا کے یاد کرنا ہے نا، 24 گھنٹے کے بعد جب اس کو آپ نے ریوائز کرنے بیٹھنا ہے، آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ یہ تو میں نے یاد ہی نہیں کیا ہے یار، نہیں، لیکن ایسا حقیقت میں نہیں ہوگا۔ یہ میرا ذاتی ایکسپیرینس ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ تو آپ نے چیز کو یاد بھی کرنا ہے غور سے، پھر کیا کرنا ہے اس کے بعد اس کو ریوائز بھی کرنا ہے اور کرتے جانا ہے۔ ریویژن کا جو ہے وہ آپ دورانیہ بڑھا سکتے ہیں، لائک پہلے 1 دن بعد، پھر 3 دن بعد، پھر 6 دن بعد، لیکن ریویژن اب چھوڑنی نہیں ہے آپ نے۔ یاکسوک وعدہ، اپوائنٹمنٹ بھی کہتے ہیں، وعدہ بھی کہتے ہیں، یعنی کہ دیکھیں ایک کال پہ بات کر رہے ہیں، اوپر لکھا ہوا ہے تھو شی 2 بجے، یعنی کہ 2 بجے ملنے کی، ٹھیک ہے۔ یاکسوگل ہادہ وعدہ کرنا یا اپوائنٹمنٹ طے کرنا، یا ایسا بھی کہہ سکتے ہیں مثال کے طور پہ آپ ڈاکٹر کو فون کر کے کہتے ہیں جی میرا اس کے اسسٹنٹ کو کہ میرا 4 بجے کا اپوائنٹمنٹ بک کر دیں، تو اس کو کورین میں کیا کہتے ہیں؟ یاکسوگل ہادہ۔ اکیلا یاکسوگ آئے گا اس کا مطلب وعدہ ہے یا اپوائنٹمنٹ ہے۔ یاکسوگل ہادہ وعدہ کرنا یا اپوائنٹمنٹ طے کرنا۔ یاکسوگل جو وعدہ ہے، جو اپوائنٹمنٹ میں، اس کو کیا کرنا ہے؟ چیکھیدہ عمل کرنا، یعنی کہ اس کو پورا کرنا، اس پہ عمل کر لیا جو وعدہ کیا تھا۔ یاکسوگل وعدے کا یا اپوائنٹمنٹ کا اوگیدہ، اوگیدہ کہتے ہیں اس کو توڑنا، بریک کرنا۔ وہ بیچارہ یہاں پہ انتظار کر رہا ہے، یہ مزے سے سو رہی ہے، ٹھیک ہے، وعدہ کیا تھا اس نے ملنے کا، یہاں یہ پورا کر رہی ہے وعدہ۔ اس کی بہن ہی ہوگی،
اچھا یہی نیت رکھیں، کچھ اور نہ سوچنے لگ جائیں۔ یاکسوگ وعدہ وعدے میں نتا دیر ہونا، وعدے میں دیر ہونے سے مراد ہے کہ جس ٹائم پر ملنے کا وعدہ کیا تھا اس سے دیر ہو جانا۔ وہ بیچارہ یہاں کھڑا انتظار کر رہا ہے اور وہاں پہ وہ بھاگتی بھاگتی آ رہی ہے۔ پھنگ من الحادہ وزٹ کرنا، اگر ال نہ بھی ہو ڈائریکٹ ہو کے پھنگ من ہادہ تب بھی مطلب ہوگا وزٹ کرنا، کسی جگہ کو وزٹ کرنا۔ انے ہادہ کہتے ہیں رہنمائی کرنا، ٹھیک ہے، معلومات دینا۔ انیر الفتح معلومات وصول کرنا، اب یہ معلومات دے رہی ہے اس کو اور یہ وصول کر رہا ہے۔ خدا ریدہ انتظار کرنا، تو یہ ہے ووکیبلری۔ نیچے کیا ہے جی؟ نیچے گرامر آئی ہے جو اس سے پچھلے لیکچر میں آپ نے اچھے سے سیکھ لی اور سمجھ لی ہے، اسی کے بعد آپ نے اس ویڈیو کو دیکھنا سٹارٹ کیا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ یونسپ پریکٹس کھریم پینٹنگ ایک امانہ میں، کھری میں پینٹنگ میں منن درست پھیہیون الاظہار پھوگی مثال ایسو سے کھولا چن کر نو سیو درج کریں۔ چار پینٹنگ بنی ہوئی ہیں، چار ہی نیچے ورڈ ہیں، جو جس میں فٹ اور درست آئے گا وہ ہم نے اس کو کر دینا ہے۔ یک سوگل ہادہ وعدہ کرنا یا اپوائنٹمنٹ کرنا، تو یہاں پہ وعدہ کیا جا رہا ہے، یہ آ جائے گا ادھر پہلے میں۔ خدا ردا انتظار کرنا یا چوتھے میں انتظار کر رہا ہے، اس کو اٹھا کے یہاں لکھ دیں گے۔ انیر الحادہ معلومات دینا، معلومات کہاں پہ دی جا رہی ہے؟ یہ دے رہی ہے معلومات، ٹھیک ہے، دیکھو یہ اس کو گائیڈ کر رہی ہے، تو یہاں پہ پھنگ من ہادہ وزٹ کرنا، ٹھیک ہے، کسی جگہ کو، کسی بھی جگہ کو، تو اس کو اٹھا کے یہاں پہ لکھ دیں گے، یہ وزٹ کر رہا ہے آفس کو۔ پھن خان خالی جگہ میں منن درست پھیہیون الاظہار پھوگی مثال ایسو سے کھولا چن کر نندے اندے اور نیندے سایونگ ہیسو استعمال کر کے تھیورل ڈائلاگ کو وانسونگ ہا سے مکمل کریں۔ کہہ رہا ہے یہ جو گرامر پیچھے پڑھی ہے نا آپ نے، اندے نندے، اس کو کہتا ہے استعمال کر کے اس گرامر کو، تو کیا کرنا ہے جی؟ ان ڈائلاگس کو مکمل کرنا ہے۔ مکمل تو میں نے کر دیا، خیر پڑھے، میں آپ کو پڑھاتا ہوں کیسے مکمل کیا میں نے۔ نیچے ورڈ بھی دے دیے ہیں، 3 ورڈ دے دیے ہیں، تینوں میں فٹ آ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ پہلی مثال غور سے سننا ہے۔ تھوان شی مسٹر تھوان شیگانی ٹائم اسمیون، اگر ہے تو، اصل میں یہ لفظ ہے اتا، جس کا مطلب ہے ہونا۔ اس کے ساتھ ایک ایسی گرامر لگائے گی جو ابھی 22 یا 23 چیپٹر میں انشاءاللہ آ جائے گی۔ دا کو کٹ کر کے اس کے ساتھ جو چیز باقی بچی او میون لگا دیا۔ اتا ہونا، اسمیون اگر ہے تو، آئے گی انشاءاللہ، سمجھ جائیں گے آپ۔ ایگوت یہ چیز، چھوم ذرا، کھاریچو چھوسیو سکھا دیجئے یا سکھائیں، یہ اصل میں لفظ ہے کھاری چھیدہ، جس کا مطلب ہے کیا ہے جی؟ جس کا مطلب سکھانا، ٹیچ کرنا۔ دا کو کٹ کر کے جو چیز باقی بچی اس کے ساتھ او چھوسیو ریکویسٹ کرنے والی گرامر لگا دی گئی۔ کھاری چھیدہ سکھانا، کھاریچو چھوسیو سکھا دیجئے یا سکھائیے۔ اگلا بندہ کہہ رہا ہے چھگمن اب شگانی ٹائم اوپنندے موجود نہیں ہے لہٰذا، غور کریں اصل میں یہ لفظ کیا ہے؟ اصل میں یہ لفظ ہے اوپتا، جس کا مطلب ہے موجود نہ ہونا۔ اس کے دا کو کٹ کر کے جو چیز باقی بچی اس کے ساتھ یہ نندے گرامر لگا دی گئی۔ اوپتا موجود نہ ہونا، اوپنندے موجود نہیں ہے لہٰذا۔ چھوگم ذرا، ایتا بعد میں، اوسیو آئیں، اودا آنا، اودا آنا، دا کو کٹ کر کے جو چیز باقی بچی اس کے ساتھ یہاں پہ ایک سیو، یہ بھی ریکویسٹ کرنے والی ہی گرامر ہے، یہ بھی اور یہ بھی ایک ایک مطلب کی 2 3 گرامر بھی ہو سکتی ہیں۔ اودا آنا، اوسیو آئیں۔ دوسری مثال مونیکا شی مس مونیکا ماتھ اے مارٹ میں، یہ جو مارٹ ہوتا ہے نا ڈپارٹمنٹل سٹور وغیرہ، مارٹ۔ کھانندے جانا ہے لہٰذا،
اصل میں یہ لفظ ہے کھادا، جس کا مطلب ہے جانا۔ اس کے دا کو کٹ کر کے جو چیز باقی بچی اس کے ساتھ نندے گرامر لگا دی گئی۔ کھادا جانا، کھانندے جانا ہے لہذا۔ اب آگے کیا لہذا کیا؟ منو کیا پھریوہن ضروری، گو چیز۔ ایک چیز یاد رکھیں، یہاں پہ ذرا دیکھیں، گوت کا مطلب بھی چیز ہوتا ہے، گوسل کا مطلب بھی چیز ہوتا ہے، اگر اکیلا گو آ جائے اس کا مطلب بھی چیز ہی ہوتا ہے، یعنی کہ اس کی شارٹ فارم یہ ہے، ٹھیک ہے۔ کبھی کبھار گے آ جائے اس کا مطلب بھی چیز ہی ہوتا ہے، ابھی آیا نہیں یہ چیز۔ اس سویو موجود ہے، اتا موجود ہونا، دا کو کٹ کر کے جو چیز باقی بچی اس کے ساتھ اویو لگا کے پریزنٹ بنا دیا گیا۔ کہتا مس مونیکا مارٹ میں جانا ہے لہذا مو کیا ضروری چیز موجود ہے۔ یعنی کہ کیا ضروری چیز موجود ہے۔ اب کیا ضروری چیز موجود ہے سے مراد ہے کہ کون سی ایسی ضروری چیز ہے جو تمہاری ضرورت ہے، تمہاری ضرورت یہ موجود ہے اور تم نے یہ منگوانی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ آگے کیسے کہے گی کھروم تو پھر اویو دودھ چھوم ذرا صدا چھسیو خرید دیجئے یا خریدیے۔ اب ایک چیز میں آپ نے کنفیوز نہیں ہونا، یہ کیا لکھا ہوا ہے سادہ، اتنی چیز پہ پینسل کے ساتھ اس کو ریموو کرتے ہیں بس کنفیوز نہ ہونے کے لیے، کیونکہ ایسی شارٹ فارم استعمال کی گئی ہے جس کا تعلق ابھی بک 2 کے ساتھ ہے، تو یہاں پہ استعمال کرنا کوئی عقل مندی کی بات نہیں۔ آپ اتنا پڑھیں چھوم ذرا سا چھوسے خرید دیجئے، تو اصل میں یہ لفظ ہے سادہ، جس کا مطلب ہے خریدنا۔ دا کو کٹ کر کے اس کے ساتھ آ چھوسیو ریکویسٹ کرنے والی گرامر لگا دی گئی۔ آ اور آ مکس ہو کے آ ہی بنتا ہے۔ یہ آپ کو پتا ہوگا، جہاں جس پوائنٹ پہ یہ گرامر پڑھی ہے پیچھے 13ویں چیپٹر میں 12ویں میں، تو وہاں آپ کو آپ نے یہ سیکھا ہوگا، ابھی صرف ریوائز کروا رہا ہوں اس کو۔ سادہ خریدنا، سا چھوسیو خرید دیجئے۔ تیسری مثال، اوری ہم اونل آج کاچھی کٹھے چھونگسو ہیو صفائی کرتے ہیں۔ اب یہ لفظ اصل میں کیا ہے؟ چھونگسو ہادا، چھونگسو ہادا صفائی کرنا، اس کے ساتھ ہیو پریزنٹ کی گرامر لگائی گئی، تو یہ ہادا کیا بن گیا؟ ہیو میں، اور چھونگسو ویسے ہی رہا، چھونگسو یہ صفائی کرنی ہے یا کرتے ہیں۔ کہتا آج جو ہے ہم کہتا آج اکٹھے صفائی کرتے ہیں، پھانگی کمرہ نومو بہت زیادہ، تھورو بویو گندا ہے۔ یہ اصل میں لفظ ہے تھوروپتا، جس کا مطلب ہے گندا ہونا۔ دا کو کٹ کر کے جو چیز باقی بچی اس کے ساتھ اویو لگا کے پریزنٹ بنا دیا گیا، اور یہ بی آف او میں بھی بدلا، کیسے بدلا، کیا مکس ہوا، جس پوائنٹ پہ یہ گرامر میں نے سمجھائی وہاں پہ یہ چیزیں میں نے بتا دی ہیں آپ کو۔ تھوروپتا گندا ہونا، تھوروبویو گندا ہے۔ آگے اونرن آج چھوم ذرا پھاپندے مصروف ہوں لہذا۔ یہ لفظ اصل میں ہے پھاپدا، جس کا مطلب صرف اتنا مصروف ہونا۔ اس کے دا کو کٹ کیا گیا، کٹ کر کے جو چیز باقی بجی اس کے ساتھ نین دے گرامر لگا دے گی۔ پھاپدا مصروف ہونا، پھاپندے مصروف ہوں لہذا، نیل کل کو ہامیون اگر کریں تو، انتھویو ٹھیک نہیں ہے۔ ان کا مطلب نہیں، تھیوے کا مطلب ہے ٹھیک ہونا، ٹھیک ہے۔ یہ اصل میں ایک لفظ ہے تھویدا، جس کا مطلب ہے ٹھیک ہونا یا اکیلا ہونا، دونوں اس کے ترجمے ہو سکتے ہیں۔ اس کو پریزنٹ بنایا گیا ہے، اس کو جب پریزنٹ بنائیں گے تو کوئی نہیں ہے کہ آیو اویو یا کیا لگانا ہے، ڈائریکٹ یہ تھویو میں بدل جائے گا، بس یہ چیز یاد رکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو ہے غور کریں، یہ گرامر ابھی آگے آئے گی جا کے۔ ہادا کرنا، دا کو کٹ کر کے ساتھ اس کے میون لگا دیا۔ ہادا کرنا ہامیون اگر کریں تو، ان نہیں تھویو ٹھیک ہے، بس یہ تھی، ٹھیک ہے جی۔ یہ پیج کلیئر ہو گیا آپ کا۔ کوئی کوشچن ہے تو کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، گروپ میں ایڈ ہے وہاں بھی پوچھ سکتے ہیں، کوئی ایشو نہیں اس کا۔ آگے چلیں جی، چلتے ہیں، آپ سے کیا پوچھنا ہے اب۔ یہ ڈائلاگ نمبر 2 آ گیا ہے،
थेवा डायलॉग आगे लिखा हुआ है 2, ट्रैक नंबर है 68। इसको पढ़ते हैं। दो लड़कियों के दरमियान गुफ्तगू है, ठीक है। एक लड़की बतौर मेहमान जो है वो दूसरी लड़की के घर गई है, तो दोनों आपस में गुफ्तगू करते हैं। एक का नाम है सोहवी, ठीक है, दूसरे का नाम है मोनिका। सोहुई कहती है मोनिका, शी मिस मोनिका, ओसो वायो पूरा एक लफ्ज़ है जिसका मतलब है वेलकम, खुशामदीद। मोनिका कहती है नेहा, छोदे छोदे है इनवाइटेशन, छुशोसो देने की वजह से। अब ये लफ्ज़ असल में क्या है? छुशीदा, जिसका मतलब है देना। आपने एक लफ्ज़ पढ़ा है छूदा, इसका मतलब भी देना, छुशीदा का मतलब भी देना। दा को कट किया, कट करके जो चीज़ बाकी बची इसके साथ ग्रामर लगाई ओसो, ये बन गया छुशोसो। छुशीदा देना, छुशोसो देने की वजह से। अब देखें ये ओ जब ई के साथ अटैच हुआ तो यहाँ पे ये यो वावल बन गया। ये कहाँ आपने सीखा? जहाँ पे ये ग्रामर प्रॉपर सीखी थी पिछले चैप्टर्स में, ठीक है। छुशोसो देने की वजह से, खामसा है यो शुक्रिया, थैंक यू, ये आपको पता है खामसा है यो शुक्रिया, थैंक यू। छिब घर, ई मार्कर है, छिबी घर, छम वाकई में, छोने यो अच्छा है, हैरान हो के कह रही है। ये लफ्ज़ है चौथा जिसका मतलब है अच्छा होना। दा को कट किया गया, कट करके जो चीज़ बाकी बची उसके साथ एक हैरान, प्रेजेंट में हैरानगी को ज़ाहिर करने वाली ग्रामर लगा देगी। चौथा अच्छा होना, छोने यो अच्छा है, हैरान होकर कह रही, कहती घर तो बहुत ही प्यारा है। सोहुई कहती है खोमा वोयो शुक्रिया, खामसा है का मतलब भी शुक्रिया, खोमा वोयो का मतलब भी शुक्रिया। किसी बड़े को किसी अनजान बड़े को आप खोमा वोयो नहीं कह सकते, वो इंसल्ट महसूस करेगा अपनी उल्टा। क्यों? क्योंकि ये स्लैंग है, स्ट्रीट लैंग्वेज है, उन्हीं दोस्तों अहबाब के साथ या उन्हीं लोगों के साथ बोली जा सकती है जिनके साथ आप काफ़ी फ्रैंक है, ठीक है। नहीं तो बड़ों के साथ खामसा है ही बोलेंगे। खिरुंदे लेकिन, छिब घर, छत गीगा तलाशी। छत गीगा का मतलब क्या है जी? तलाशी। और योबची है ना, सोयो मुश्किल नहीं हुई थी, गौर करें, मुश्किल नहीं हुई थी। अब ये लफ्ज़ है ओरियोप्ता जिसका मतलब है मुश्किल होना। इसके साथ एक ग्रामर लगाई गई है जी अना सोयो, जो अभी आपने पढ़ी नहीं है और ना मैंने आपको पढ़ाई है। क्यों? प्रॉपर किसी चैप्टर में बाकायदा हेडिंग बना के इसका इस्तेमाल अभी नहीं आया। कोशिश करूँगा कि अगले चैप्टर्स में अगर आ जाए तो ठीक है, वरना अलहदा से इस पे लेक्चर रिकॉर्ड कर दूँगा। जैसे एक लेक्चर आपको मिल चुका है अभी ना, 2 लेक्चर पीछे, एक न्यू प्रेजेंट की ग्रामर और मैंने पास की ग्रामर सिखाई है आपको दोबारा से एक नए तर्ज के साथ। मोनिका कहती है आनी एयो, कहती नहीं, खिमबांग फ़ौरन, छजा सोयो तलाश कर लिया था। अब ये लफ्ज़ क्या है? छत्ता, जिसका मतलब है तलाश करना। दा को ख़त्म करके जो चीज़ बाकी बची उसके साथ आज सोयो लगा के पास्ट बना दिया गया। छत्ता तलाश करना, छजा सोयो तलाश कर लिया था, ईगोन ये चीज़, छिपदरी, छिपदरी कहते हैं नए घर की पार्टी। कोरिया में जो लोग नया घर खरीदते हैं ना, या रेंट पे भी लेते हैं, तो वो पार्टी ज़रूर देते हैं अपने फ्रेंड्स को, वो उस पार्टी को कहते हैं छिपदरी, ठीक है। ईगोन ये चीज़, छिपदरी जो छिपदरी का सोनमुल तोहफ़ा ई ए यो है। अब उस ये चीज़ साथ पकड़ा रही है, बातें करती है और कहती है ये चीज़ छिपदरी का नए घर की पार्टी का तोहफ़ा है। इस तोहफे पे क्या लिखा हुआ है? सेजे लिखा हुआ है। सेजे कहते हैं वॉशिंग पाउडर को। तो वो ऐसे नहीं है कि वो जो है वो, यानी कि जैसे हम है कि जो फ्रूट सस्ता हुआ वही उठा के ले गए, ठीक है। वो ज़रूरत की चीज़ें ज़्यादा देनी पसंद करते हैं। सर्फ वगैरह हो गया, ठीक है, कॉफ़ी के कप वगैरह हो गए, ये फलों वगैरह देने का और मिठाइयाँ देने का ज़्यादा रवाज उनमें। ऐसे नहीं, मिठाई पूरे कोरिया में आपको कहीं नहीं मिलेगी। सोहवी कहती है मोल क्या, ईरोन ऐसे, गोल चीज़, गोल से मुराद भी चीज़ ही है, ठीक है।
چھمبی حصوں تیار کی تھی، یہ لفظ ہے چھمبی ہادہ جس کا مطلب ہے تیار کرنا، اس کے ساتھ حصوں پاسٹ کی گرامر لگائی، چھمبی ہادہ تیار کرنا، چھمبی حصوں تیار کی تھی. یہ پوری لائن ہے نا جو یہاں سے لے کے یہاں تک محاورتاً اس نے بولا ہے کہ یہ کیا تکلف کیا تم نے. لفظ بلفظ ترجمہ کیا کہ کیا یہ چیز تیار کی تھی، محاورتاً کیا اس کا ترجمہ بنے گا کہ یہ کیا تکلف کیا تم نے. اوسو کہتی چلو خیر، انج سیو بیٹھیے، تشریف رکھیے. ٹھیک ہے، اب یہ لفظ کیا ہے، انتا بیٹھنا، دا کو کٹ کر کے جو چیز باقی بچی اس کے ساتھ سیو ریکویسٹ کرنے والی گرامر لگا دی گئی. انتا بیٹھنا، انج سیو بیٹھیے. مونیکا کہتی ہے سنگ چھارینن، سنگ ٹیبل، چھارینن سیٹ کرنے والے. اب دیکھیں یہ لفظ اصل میں ہے چھاریدہ جس کا مطلب ہے سیٹ کرنا، سیٹ مطلب کہ لگانا، ٹیبل وغیرہ لگانا، چیئر وغیرہ رکھنا، سیٹ کرنا. دا کو کٹ کر کے ساتھ اس کے لگایا گیا نن، چھاریدہ سیٹ کرنا، چھارینن سیٹ کرنے والے. اب یہاں پہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نن سے مراد کوئی نہیں ہے، یہ مارکر ہے. میں نے بتایا تھا، بار بار بتا رہا ہوں چیز، ای گا ان نن ال رل جو ہے اگر یہ ناؤن کے ساتھ لگیں تو ان کا کوئی لفظی ترجمہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ جو نن ہے یہ ناؤن کے ساتھ نہیں بلکہ ورب کے ساتھ لگا ہے. چھاریدہ سیٹ کرنا یہ ورب ہے، اس کے دا کو کٹ کر کے نن لگا تو دیکھیں اس کا ترجمہ بدلا ہے. چھاریدہ سیٹ کرنا، چھارینن سیٹ کرنے والے، گوسل کام میں یا چیز میں، چھوم ذرا، تھوا جھلکایو پڑھیں گے اس کو. لسننگ میں آپ اس کو جو ہے وہ جب سنیں گے نا تو ہو سکتا ہے آپ کو یہ ایسے سننے میں تھوا چلکایو. ٹھیک ہے، تو یہ چھل نہیں ہے اصل میں، یہ جیم ہی ہے. لیکن آپ یہ چیز تھوڑی سی نوٹ کر لیں کہ کچھ الفاظ ایسے ہیں کہ ہم یہاں پہ جو ہے پڑھیں گے تو اگر پیور کورینز کو دیکھیں تو وہ ان کی ساؤنڈ میں تھوڑا سا چینج کرتے ہیں، صرف کچھ الفاظ کی، باقی ساروں کی نہیں، کیونکہ وہ ان کی زبان پہ ویسے ہی چڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے، اب کچھ الفاظ ہیں جو اردو میں ہم ایسے پڑھتے ہیں کہ وہ اگر صحیح اردو کے لحاظ سے دیکھا جائے تو وہ غلط ہے، لیکن وہ ہماری زبان پہ چڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ اصل میں لفظ ہے تھوا چھودا جس کا مطلب ہے مدد کرنا یا مدد دینا. اس کے دا کو کٹ کر کے اس کے ساتھ اس نے ریئل کایو رائے پوچھنے والی گرامر لگائی. تھوا چھودا مدد دینا، تھوا چلکایو مدد دوں. وہ سوہی کہتی ہے آنی یہ نہیں تھا تمام، تھوے سویو ہو گیا تھا. کہتی نہیں تمام ہو گیا تھا، یعنی کہ سارا کچھ میں نے پہلے سے ہی کر لیا. یہ نیچے لکھا ہوا ہے چھپدری ہاؤس وارمنگ پارٹی، یعنی کہ نئے گھر کی پارٹی. تو یہ ٹریک نمبر 68 ہے. اچھے سے اس کو سمجھ کے ورڈ بائی ورڈ آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو سننا ہے اور لسننگ کو اپنی کو مضبوط اور اچھا بنانا ہے. اگلے پیج پہ ہم آگے ہیں. اوہوی ووکیبلری یعنی کہ ورڈ میننگ. چھودے کہتے ہیں انوائٹیشن کو، دعوت نامے کو. ٹھیک ہے، چھودے ہادہ دعوت نامہ دینا، انوائٹیشن دینا، کسی کو انوائٹ کرنا. اچھا یہ بندہ دیکھو کہہ رہا ہے، کہتا ہے اوری ہمارے چھبے گھر میں اوسیوں آئیں، یعنی کہ دعوت نامہ دے رہا ہے. چھودرل انوائٹیشن دعوت نامہ. پھتہ وصول کرنا، یعنی کہ دعوت وصول کرنے سے مراد کیا ہے کہ اس کی دعوت کو وصول کر لینا کہ ٹھیک ہے جی میں آؤں گا. سونمرل تحفہ، چھمبی ہادہ تیار کرنا. ٹھیک ہے، تحفے کی تیاری کرنا. اس کے بعد ہے چھبل گھر، چھتا ڈھونڈنا، تلاش کرنا. ٹھیک ہے، اب دیکھو وہ الو کی طرح منہ اٹھا کے گھر کو ڈھونڈ رہا ہے کہ اس کا گھر کہاں ہے جہاں پہ اس نے مجھے دعوت دی ہے. ماجنگ ناگادا، کوئی بندہ کسی جگہ سے آئے، مثال کے طور پہ کسی ملک سے وہ اپنے ملک واپس آ رہا ہے یا کسی شہر سے وہ اپنے شہر واپس آ رہا ہے تو اس کو جا کے ریسیو کرنا، اس کو کہتے ہیں ماجنگ ناگادا، ٹو کم ٹو میٹ سمن. ٹھیک ہے، امشگل کھانا، چھنگمن ہادہ تیار کرنا یعنی کہ بنانا. ٹھیک ہے، اس کے بارے میں کافی الفاظ آ چکے ہیں. پھابل ہادہ کا مطلب یہ کھانا بنانا، امشگل مندلدہ بھی کھانا بنانا، امشگل چھنگمن ہادہ بھی کھانا بنانا. ٹھیک ہے،
سانگل ٹیبل چھاریدہ سیٹ کرنا، ٹیبل سیٹ کرنے سے مراد کہ اس کو جو ہے وہ ٹیبل کو سیٹ کر کے اوپر جو ہے وہ دسترخوان لگانا، ٹھیک ہے۔ سانگل ٹیبل کو چیودہ کلین کرنا، چیودہ کا مطلب ہوتا ہے کلین کرنا، یعنی کہ ریز کرنا، ایریز کرنا، ٹھیک ہے۔ اب یعنی کہ دعوت وغیرہ ہو چکی ہے، کھانا سب نے کھا لیا، وہ برتنوں کو چیزوں کو وہاں سے اٹھا رہے ہیں۔ ایاگیرل بات چیت نانو دا شیئر کرنا، بات چیت شیئر کرنے سے مراد ہے کہ گپے مارنا، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ مثال کے طور پہ اب کھانا وغیرہ انہوں نے کھا لیا، چائے وغیرہ پی لی، اب وہ بیٹھ کے جب وہ غیبتیں کرتے ہیں نا ایک دوسرے کی، اس اصل میں یہ وہ بات کر رہا ہے۔ ہمارے تو جو پاکستان میں ٹرینڈ چل رہا ہے میں تو وہ بتا رہا ہوں آپ کو، خیر ضروری نہیں ہے کہ سارے ایسے غیبتیں کرتے ہوں۔ پھیونگ ہادا ٹو سی سم ون آف، یہ ہے کہ ایک دیکھیں یہاں پہ تھا ماجنگ ناگادا کہ کوئی یعنی کہ دوسرے ملک سے اپنی ملک واپس آ رہا ہے یا دوسرے شہر سے اپنے شہر واپس آ رہا ہے تو آپ اس کو جاتے ہیں ریسیو کرنے، اور یہاں پہ ہے کہ کوئی اپنے ملک سے دوسرے ملک جا رہا ہے تو آپ اس کو چھوڑنے جاتے ہیں ایئرپورٹ پہ یا بس اسٹینڈ پہ، تو اس کو کیا کہتے ہیں پھیونگ ہادا ٹو سی سم ون آف، ٹھیک ہے، کسی کو ڈراپ کرنے کے لیے جانا۔ نیچے گرامر آ گئی ہے، یہ ہم نے اس سے پچھلے لیکچر میں الحمدللہ اچھے سے سیکھ لی ہے، اس کی وضاحت کمپلیٹ ہماری ہو چکی ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ اچھا جی، یونسی پریکٹس کھری میں پینٹنگ میں منن درست پھیوہیونل اظہار پھوگی مثال ایسو سے کھولا چن کر نوسیو درج کریں۔ اب دیکھیں 6 الفاظ ہیں تو 6 ہی ہمارے پاس بلینکس ہیں۔ چھودرل انوائٹیشن ہس سویو کیا تھا، انوائٹیشن کیا تھا سے مراد ہے کہ انوائٹ کیا تھا۔ اب یہ کس سے بنا ہے؟ اصل میں لفظ ہے ہادا جس کا مطلب ہے کرنا، اس کے ساتھ اس کو پاسٹ بنانے کے لیے پاسٹ کے گرامر چیپٹر نمبر 10 کی لگائی گئی ہس سویو، ٹھیک ہے جی۔ ہادا کرنا ہسویو کیا تھا، انوائٹ کیا تھا۔ یہاں پہ کیا کہہ رہا ہے؟ چھودرل پھدا سو انوائٹیشن وصول کیا تھا۔ اب یہ کس سے بنا ہے؟ اصل میں لفظ ہمارے پاس کیا ہے جی؟ پھتا، جس کا مطلب ہے وصول کرنا۔ اس کو پاسٹ بنانے کے لیے اس کے دا کو کٹ کر کے اس کے ساتھ اس سویو لگایا گیا ہے۔ پھتا وصول کرنا، پھدا سویو وصول کیا تھا۔ اچھا پہلے میں یہ کھانا تیار کر رہی ہے تو کیا آئے گا جی؟ کہاں جی؟ امشگل چھنگمن ہادا، ٹھیک ہے، یعنی کہ کھانا تیار کرنا، کھانا بنانا، تو اس کو اٹھا کے یہاں پہ لکھ دیں گے دوسرے میں ٹیبل سیٹ کر رہی ہے اور تو اس کو کہیں گے جی سنگل چھاریدہ ٹیبل سیٹ کرنا، تو یہ یہاں پہ آ جائے گا۔ اس کے بعد تیسرے میں وہ کیا کر رہا ہے؟ کسی کو ریسیو کرنے جا رہا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ دیکھیں اپ گوک کا مطلب ہوتا ہے انٹری، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس نے اپنے ملک میں انٹری کی ہے، تو یہ اس کو ایسے اس کے ہاتھ میں بیگ بھی پکڑا ہوا ہے، اس کو ہاتھ لا کے ہے یعنی کہ کہہ رہا ہے کہ میں ادھر تمہیں کھڑا ہوں لینے کے لیے، ٹھیک ہے، ریسیو کرنے کے لیے، تو یہاں پہ آئے گا ماجنگ ناگادا۔ چوتھا ہے جی تحفہ پیک کر رہا ہے، سون مرل چھمبی ہادا تحفے کو پیک کرنا۔ یہ الفاظ آپ سارے ابھی پڑھ چکے ہیں، ابھی یہ جو ساتھ والے پیج پہ وہ کیب آئی تھی۔ اس کے بعد گھر ڈھونڈ رہا ہے تو اس کا کیا ہوگا؟ چھبل چھتا گھر تلاش کرنا، یہ والا جو ہے یہاں پہ آ جائے گا۔ ابھی آ کر بات چیت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، گپے لگا رہے ہیں، تو ای آگرل نانودا بات چیت کو شیئر کرنا، نانودا کہتے ہیں شیئر کرنا، ٹھیک ہے۔ تھیورل ڈائلاگ کو کو پڑھیں اور منن درست تھابل جوابات کھوروسیو درج کریں، کہتا ہے ڈائلاگس کو پڑھ لیں اور درست جو جوابات ہیں ان کو منتخب کرنا ہے۔ چھیگا میں تھوا جلکایو مدد کروں، اس کی رائے پوچھ رہا ہے، تو اصل میں یہ لفظ کیا ہے؟ یہ لفظ ہے تھوا جودا، اس کا مطلب کیا ہے؟ مدد دینا۔ اس کے دا کو کٹ کر کے جو چیز باقی بچی اس کے ساتھ ریئل کایو لگایا گیا رائے پوچھنے کے لیے، ریئل کایو۔ تھوا جودا مدد کرنا، تھوا جل کایو مدد کروں، کہتا میں مدد کروں، تو جواب کیا ہونا چاہیے؟ پہلے آپشن میں ہے نے ہاں چھوم ذرا تھوا چھوسیو مدد کریں۔ اب یہ کس سے بنا؟ غور کریں، اصل میں لفظ ہے تھوا جودا جس کا مطلب ہے مدد کرنا، دا کو کٹ کر کے جو چیز باقی بچی اس کے ساتھ سیو کی گرامر لگائی گئی ریکویسٹ کرنے والی۔ تھوا جودا مدد کرنا، تھوا جوسیو مدد کریں یا مدد کیجئے، اب اس میں ریکویسٹ دی جا رہی ہے۔ دوسرا جی نے کہتا ہاں ہونجا اکیلا، ہل سوئی سویو کر سکتا ہوں،
اب یہ جو چیز ہے اصل میں یہ لفظ ہے ہادہ، جس کا مطلب ہے کرنا۔ اس کے دا کو کٹ کر کے جو چیز باقی بچی، یعنی کہ ہاں باقی بچا، اس کے ساتھ ایک گرامر لگائی گئی ہے جو میرے خیال بک 1 کے 30ویں چیپٹر میں آئے گی، یعنی کہ اینڈ والے چیپٹر میں، ریئل سو اتا، جو کین کی سینس دیتا ہے۔ ابھی میں نے سمجھائی نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں، ابھی صرف ترجمے پہ غور کر لیں، جب یہ اس پوائنٹ پہ جا کے گرامر آئے گی تو انشاءاللہ اس کی بھی وضاحت کی جائے گی ہر گرامر کی طرح۔ کہتا ہاں اکیلا کر سکتا ہوں تو کیا جواب ہونا چاہیے؟ اس نے کہا میں مدد پیش کروں، یعنی کہ مدد کروں تمہاری، رائے پوچھی۔ یہ پہلے میں کہتا ہے ہاں ذرا مدد کیجئے، دوسرے میں کہتا ہے ہاں، پھر آگے ہی کہتا ہے نہیں اکیلا کر سکتا ہوں، تو دوسرا غلط ہے، پہلا جواب آئے گا۔ دوسرا اس لیے غلط ہے، اس نے کہا میں مدد کروں، اس نے پہلے کہا ہاں ٹھیک ہے، پھر کہتا جی میں اکیلا ہی کر سکتا ہوں۔ جب تم اکیلے کر سکتے ہو تو تم نے ہاں کیوں کہا؟ نہیں کہنا چاہیے تھا نا تمہیں۔ تو یہاں پہ یہ اس لیے یہ درست بندہ، اس نے کہا ہاں تھوڑی مدد کریں۔ دوسرا سوال، چھیگا میں سون مرل تحفہ چھمبی ہلکایو تیار کروں، اس کی رائے پوچھ رہا ہے۔ تو اصل میں یہ لفظ ہے چھمبی ہادہ، جس کا مطلب ہے تیار کرنا۔ اس کے دا کو کٹ کر کے جو چیز باقی بچی اس کے ساتھ ریل کایو لگا دیا گیا رائے پوچھنے کے لیے۔ چھمبی ہادہ تیار کرنا، چھمبی ہلکایو تیار کروں، اس کی رائے پوچھ رہا ہے۔ تو کیا آئے گا؟ پہلے میں ہے آنیو نہیں اوری ہم کاچھی کٹھے سایو خریدتے ہیں۔ اب یہ لفظ اصل میں ہے، تو یہ اصل میں لفظ دیکھیں ہے سادہ، جس کا مطلب ہے خریدنا۔ اس کے دا کو کٹ کیا، کٹ کر کے یہ چیز باقی بچی، اس کے ساتھ آیو پریزنٹ کی گرامر لگا دی گئی، ٹھیک ہے۔ سادہ خریدنا، سایو خریدتا ہوں یا خریدتے ہیں یا خرید رہے ہیں یا خرید رہی ہوں، یعنی کہ پریزنٹ میں ترجمہ۔ اب یہ آ اور آ واول مکس ہو گیا، پھر آ ہی بن گیا۔ یہ کیسے آپ کو پتہ چلے گا؟ چیپٹر نمبر 8 میں جب میں نے یہ پریزنٹ کی گرامر پروپر سمجھائی تھی آپ کو۔ دوسرے میں کہتا ہے آنیو نہیں سونمل تحفہ خامسہ حامدہ، اس کا شکریہ۔ اب کیا جواب بنے گا؟ سوال پھر پڑھ لیتے ہیں۔ چھے گا، ویسے مجھے بھی نہیں پتا ابھی کیا جواب بنے گا۔ چھے گا میں سونمرل تحفہ چھمبی ہلکایو تیار کروں، کہتا ہے میں تحفہ تیار کروں، تو پہلے میں کہہ رہا ہے نہیں ہم اکٹھے خریدتے ہیں، دوسرے میں کہہ رہا ہے نہیں تحفے کا شکریہ۔ تو اس کا جواب آئے گا جی پہلا۔ کیوں؟ اس نے کہا میں تحفہ جو ہے اس کو تیار کروں، تو اگلا بندہ جواب دے گا، یہ والا یہ جواب دے گا آنیو نہیں اوری ہم کاچھی کٹھے سایو خریدتے ہیں۔ کہتا نہیں کٹھے خریدیں گے، یعنی کہ تم اکیلے تیار نہ کرو۔ یہ اس لیے نہیں آ سکتا کیونکہ اس میں وہ کہہ رہا ہے آنیو نہیں سونمل تحفہ خامسہ حامدہ شکریہ، یعنی کہ تحفے کا شکریہ۔ ابھی تو اس نے دیا ہی نہیں، تیار ہی نہیں کیا، تو یہ شکریہ کس چیز کا کر رہا ہے؟ ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں۔ حوالدونگ سرگرمی پھوگی مثال چھوروم کی طرح ایاگی ہے بات چیت کر کے پھوسیو دیکھیے۔ پھوگی مثال، پہلی مثال میں یہ فرسٹ پرسن کہتا ہے چھیگا میں ساموشل آفس رو کی طرف، گرامر آپ پڑھ چکے ہیں، ناؤن کے ساتھ یہ لگتی ہے۔ ساموشلو آفس کی طرف خلکایو چلوں یا جاؤں، رائے پوچھ رہا ہے۔ یہ لفظ اصل میں کیا تھا؟ کھادا، جس کا مطلب ہے جانا۔ دا کو کٹ کر کے جو چیز باقی بچی اس کے ساتھ ریل کایو لگایا رائے پوچھنے کے لیے۔ کھادا جانا، کھلکایو جاؤں۔ آگے وہ بندہ جواب دے رہا کہتا ہے نے ہاں ساموشلو آفس کی طرف اوسیو آئیے۔ اب یہ کس سے بنا؟ اودا، اودا کا مطلب ہے آنا۔ اس کے دا کو کٹ کر کے جو چیز باقی بچی اس کے ساتھ ریکویسٹ کرنے والی سیو کی گرامر لگا دی گئی۔ اودا آنا، اوسیو آئیں یا آئیے، آنے کی درخواست کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ پڑھ چکے ہیں۔ امشیگل مندل دا کھانا بنانا، سانگل چھاریدہ ٹیبل سیٹ کرنا، ٹھیک ہے۔ سونورل چھمبی آتا تحفے کی تیاری کرنا، سانگل چھیودا ٹیبل کو کلین کرنا، یہ وکیب میں پڑھ چکے ہیں اسی چیپٹر کی۔ آگے چلتے ہیں۔ اچھا جس میں کچھ ہے جی، اوپر دیکھیں چھپدری نئے گھر کی پارٹی، میں نے آپ کو بتایا تھا۔ سونمل کہتے ہیں تحفہ، سیجے واشنگ پاؤڈر، ہیوجی ٹیشو پیپر، ہوان بن گلدستہ، کافی چھن کافی کے کپ، سوجو کہتے ہیں چمچ کو بھی اور چوپ سٹکس کو بھی، ٹھیک ہے، دونوں کو کٹھے تو کیا کہیں گے؟ سوجو۔ شیگے کہتے ہیں کلوک کو، گھڑی کو، ٹھیک ہے۔ تو یہ پیرا نہیں ہم نے پڑھنا، یہ بالکل ہی جو ہے وہ
ایڈوانس لیول کیا ہے ان کا جو ایک تہوار ہے نا چھپدری، یعنی کہ جب وہ نیا گھر خریدتے ہیں یا رینٹ پہ لیتے ہیں تو اس کی پارٹی دیتے ہیں دوستوں کو، تو اسی کے بارے میں ہے کہ وہ یہ تحفے جو ہے لے کے گھر جاتے ہیں ایک دوسرے کے گھر، ٹھیک ہے، یا کپ لے جاتے ہیں کافی کے، یا واشنگ پاؤڈر لے جاتے ہیں، ٹیشو پیپر، کلوک، یا کوئی گلدستہ وغیرہ۔ آگے چلتے ہیں، ایکسرسائز پہ آ گئے ہیں۔ یہ ریڈنگ کی ایکسرسائز ہے اور یہ لسننگ کی، بڑی امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ ہمیشہ کی طرح میں یہ کہوں گا کہ جو وہ 2000 ایم سی کیوز والی بکس ہیں، 1000 ریڈنگ کے ایم سی کیوز ہے جس میں، اور 1000 لسننگ کے، اس کے اوپر اپنا ٹائم ویسٹ آپ نے بالکل نہیں کرنا۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں جی وہ اس لیے پڑھنی ہے تاکہ ہمیں پیٹرن کا پتہ چل جائے، تو یہ کچھ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ 2000 ایم سی کیوز ہم پڑھ رہے ہیں صرف پیٹرن کا پتہ چلانے کے لیے۔ پیٹرن کا پتہ صرف 50 سے 100 سوالوں کے اندر اچھے طریقے سے ہمیں چل جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں ایم سی کیوز بہت ہی آسان ہے پیپر کی نسبت۔ پیپر ایڈوانس لیول کا آتا ہے، ان دو بکس کو کئی سالوں سے اپڈیٹ ہی نہیں کیا گیا۔ وہاں پہ ایم سی کیوز بڑے آسان ہوتے ہیں، وہاں پہ بڑے مزے سے ہم جو ہے حل کر کے جاتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں ہمیں آتا ہے، تو پیپر میں جا کے دیکھتے ہیں سارا جو نظام ہے وہی الٹ ہوتا ہے۔ ایل کی ریڈنگ، ایریسو سمبون 1 سے 3 نمبر سوال، پھن خان ایک خالی جگہ میں تھروگل جو داخل ہوں گے کھاجنگ سب سے زیادہ الماجن بالکل درست کھوسل چیزوں کو کھوروشپشیو منتخب کریں۔ پوری توجہ کے ساتھ سمجھنا ہے، جیسے ہی چیپٹر آگے جاتے جا رہے ہیں، لائک 21 پہ الحمدللہ آ گئے ہیں، تو یہ اپڈیٹ جو ہے وہ اپڈیٹ ہوتی جا رہی ہے بک، آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ اوپر جو ہے وہ لے جایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، تو توجہ آپ کی پوری چاہیے۔ پھنجنگ نیم کہہ لیں، سپروائزر کو بھی کہہ سکتے ہیں یا مینیجر کو بھی کہہ لیں، اس کا کوئی ایشو نہیں ہے۔ پھنجنگ نیم چھپدری میں، یعنی کہ نئے گھر کی پارٹی میں ڈیش چھوشیوسو دینے کی وجہ سے، یہ اصل میں لفظ ہے چھوشیدہ جس کا مطلب ہے دینا۔ آپ نے ایک لفظ پڑھا چھودا، اس کا مطلب بھی ہے دینا، چھوشیدہ کا مطلب بھی ہے دینا۔ ان میں ڈیفرنس غیر معمولی سا ڈیفرنس ہے، وہ میں بتاؤں گا، اس کی بھی ایک پراپر گرامر آئے گی کہ کیا ان میں ڈیفرنس ہے۔ ابھی صرف یہ سمجھے کہ اس کا مطلب ہے دینا۔ اس کے دا کو کٹ کیا، کٹ کر کے جو چیز ہمارے پاس باقی بچی اس کے ساتھ ہم نے لگایا اوسو، چھوشیدہ دینا، چھوشیوسو دینے کی وجہ سے، خامسہ حامدہ شکریہ، تھینک یو۔ کہتا ہے جی سپروائزر نئے گھر کی پارٹی میں ڈیش دینے کی وجہ سے شکریہ، کیا دینے کی وجہ سے؟ انسا ہے سلام دعا، چھنگمن ہے کہتے ہیں جی تیار کرنا، پورا لفظ ہوگا چھنگمن ہادہ، تیار کرنا، تو یہ چھنگمن ہے کہ تیار۔ چھودے ہے انوائٹیشن، چھمبی ہے تیاری۔ اب میں اس کو تیاری کرنا نہیں پڑھ رہا، تیاری کرنا تب پڑھوں گا جب آگے ہادہ لگے گا، چھمبی ہادہ تیاری کرنا، چھمبی ہے تیاری بس، تو اس کا جواب آئے گا دوسرا۔ کیسے دوسرا آئے گا؟ کہتا ہے سپروائزر یا مینیجر چھپدری نئے گھر کی پارٹی میں انوائٹیشن دینے کی وجہ سے خامسہ حامدہ شکریہ، ٹھیک ہے، تو چوتھا پہلا تیسرا نہیں آ سکتا، آپ لگا کے دیکھ لیجئے گا۔ دوسری مثال، ہنگوک کورین سارمدرن بندے، سارم سے مراد ایک بندہ، دل اگر ساتھ لگ گیا تو مراد زیادہ بندے۔ سارمدرن کوریا کے جو لوگ ہیں وہ پھوتھونگ عام طور پر، تھارن دوسرے، سارموئی بندوں کے، چھبل گھر، ڈیش تے کہتے ہیں کے وقت، سونمرل تحفہ، کھاجی کو ساتھ لے کر، اصل میں یہ لفظ ہے کھاجیدہ جس کا مطلب ہے ہونا یا ساتھ ہونا، ٹھیک ہے۔ اس کے دا کو کٹ کر کے جو چیز باقی بچی اس کے ساتھ ایک گو کی گرامر لگائی گئی جو ترتیب کو بھی ظاہر کرتی ہے اور جس کا لفظی مطلب اور بھی ہوتا ہے، تو یہاں اس نے ترتیب کو ظاہر کیا ہے۔ کھاجیدہ ساتھ لے کر آنا، ٹھیک ہے، یا جانا، ساتھ لے کر، کھاجی کو ساتھ لے کر خامنیدہ جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب ذرا غور کریں، یہ اصل میں لفظ ہے کھادا جس کا مطلب کیا ہے جی جانا، ٹھیک ہے۔ اس کے دا کو کٹ کر کے اس کو پریزنٹ بنانے کے لیے گرامر لگائی گئی بیوپنیدا، آیو یا اویو یا ہیو نہیں لگایا گیا۔ جو ایک اور الٹرنیٹیو گرامر میں نے آپ کو سمجھائی ہے
21 चैप्टर की ग्रामर को अपलोड करने से पहले मैंने एक अल्टरनेटिव प्रेजेंट की और पास की ग्रामर समझाई है। अगर तो आपने वो समझी है, आपको ये पता होगा कि ये भी मेरे प्रेजेंट की ग्रामर है। खादा जाना, खामनिदा जाते हैं। लेक्चर नंबर 63 में मैंने ये ग्रामर समझाई है, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट थी। और मैंने उस लेक्चर में बताया था कि 21 चैप्टर से जो है वो इसका इस्तेमाल आएगा बहुत ज़्यादा। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आपने अच्छे से समझ ली होगी। मैंने कोई भी आपको इंशाल्लाह यूज़लेस चीज़ मैंने आपको नहीं करवाई, ठीक है। जानबूझ के चीज़ों को मैंने नहीं खींचा, मुझे ज़रूरत नहीं है ये चीज़ करने की। छागन छोटी, गोश, अच्छा गोत कहते हैं चीज़ को, ई मार्कर लगा हुआ है। गोशी रादो भी, गोशी रादो चीज़ें भी, कहता छोटी चीज़ें भी, सोरो आपस में, नानूनन शेयर करने वाला, गोसल काम, छोंग मोहब्बत, ईरागो कहलाता, सेंगा खामनिदा की सोच है। मुहावरतन ये वाली लाइन पूरी लिखी गई है यहाँ से लेके यहाँ तक। कह रहा है छोटी चीज़ें भी आपस में शेयर करें ना तो मोहब्बत कहलाती है। इसको भी मोहब्बत कहते हैं। हमारी ये सोच होती है, ठीक है। यानी कि वो जब एक दूसरे को विज़िट करते हैं, जब एक दूसरे से मिलने जाते हैं, एक दूसरे के घर जाते हैं, तो कहता है छोटे सा छोटा तोहफ़ा भी आप ले जाएं तो ये भी जो है वो मोहब्बत फैलाने वाली हमारी सोच होती है कि इसके ज़रिए प्यार बढ़ेगा, मोहब्बत फैलेगी। अच्छा ज़रा गौर करना है। फंगमुन हलते विज़िट करते वक़्त, अब गौर, ये ते आगे लिखा हुआ है, ठीक है। फंगमुन हल ते, असल लफ्ज़ है फंगमुन हादा, जिसका मतलब है विज़िट करना। दा को कट किया, कट करके जो चीज़ बाकी बची उसके साथ लगाया रियल ते। फंगमुन हादा विज़िट करना, फंगमुन हल ते विज़िट करते वक़्त। ये ग्रामर आप सीख चुके हैं। ते वक़्त। छोनवा हलते फ़ोन करते वक़्त, अब ये लफ्ज़ है छोनवा हादा, जिसका मतलब है फ़ोन करना। इसके दा को कट करके ये चीज़ हमारे पास बाकी बची, इसके साथ लगाया रियल ते। छोनवा हादा फ़ोन करना, छोनवा हलते फ़ोन करते वक़्त। फेउंग हल ते, असल लफ्ज़ है फेउंग हादा, जिसका मतलब है कि किसी को जो है वो छोड़ने जाना। एयरपोर्ट पे कह लें, बस स्टैंड पे कह लें, या जहाँ भी वो जा रहा है आप उसको ड्रॉप करने जा रहे हैं, ठीक है, उसके साथ गए हैं। इसके दा को कट किया और बाकी जो चीज़ बची इसके साथ लगाया रियल ते। फेउंग हादा किसी को जो है वो यानी कि ड्रॉप करने जाना। फेउंग हलते ड्रॉप करते जाते वक़्त। माजुंग हलते, अच्छा लफ्ज़ है माजुंग हादा, जिसका मतलब है कि कोई दूसरे मुल्क से आ रहा है, आपका जो करीबी कोई रिश्तेदार या बहन भाई या कोई दूसरे शहर से आ रहा है, आप जाते हैं उसको लेने बस स्टैंड पे या एयरपोर्ट पे, तो उसको क्या कहते हैं, माजुंग हादा। अब इसके दा को कट करके जो चीज़ बाकी बची उसके साथ लगाया रियल ते। ये रियल यहाँ पे लगा और ते इन्होंने आगे लिखा हुआ है। क्या जी रिसीव करते वक़्त। अब यहाँ पे चारों में से क्या आएगा, एक बार इसको फिर पढ़ लेते हैं, समझ लग जाएगी ऑटोमेटिक कि चारों में से क्या आएगा। कहता कोरिया के जो लोग हैं वो आमतौर पर दूसरे लोगों के घर को डैश करते वक्त तोहफे साथ लेकर जाते हैं। क्या करते वक्त वो तोहफे साथ लेकर जाते हैं, फ़ोन करते वक्त, विज़िट करते वक्त, फेउंग हलते जो है उनको ड्रॉप करते वक्त या उनको रिसीव करते वक्त। तो ज़ाहिर बात है उनको विज़िट करते वक्त वो तोहफे साथ लेके जाते हैं। ठीक हो गया जी। तीसरा क्वेश्चन देखें। डैश ए डैश में नितगोना देर हो या, असल में लफ्ज़ है नित्ता, जिसका मतलब है लेट होना, देर हो जाना। दा को ख़त्म करके इसके साथ लगाया गोना। गोना भी एक ग्रामर है, वैसे मैंने अभी आपको पढ़ाई नहीं, मैंने सिर्फ ग्रामर आपको पढ़ाई है ना, जिसका मतलब है यहाँ। गोना का भी लफ्ज़ी मतलब यहाँ ही है, ठीक है। नित गोना लेट हो जाए या, छिखी मौत हलते नन, अच्छा असल लफ्ज़ है छिखीदा, ज़रा यहाँ पे गौर करें। छिखीदा का मतलब है अमल करना, ठीक है। ज़रा गौर करें, इसके दा को कट करके ये चीज़ बाकी बची, इसके साथ उसने लगाया जी मौत। जी मौत ये ग्रामर है जो सेंटेंस को मनफी बनाने के लिए यानी कि नहीं की सेंस देती है, कैन नॉट की। अभी आपने पढ़ी नहीं है, सिर्फ इसके तर्जुमे पे गौर कर लें।
چھکی جی موت ہلتے نن عمل نہ کر سکنے کے وقت میری ایڈوانس میں وقت سے پہلے ہی چھونوارل فون ہیا ہم ندا کرنا ہوتا ہے۔ یہ گرامر بھی ابھی آپ نے نہیں پڑھی، ہادہ کے ساتھ ایک گرامر لگی ہے یہاں پہ جو ابھی اگلے چیپٹرز میں جا کے آئے گی۔ اصل میں پتہ میرا ویژن کیا ہوتا ہے؟ اب دیکھیں یہ چیپٹر میں آپ کو کروا رہا ہوں نا، تو اس کی آلریڈی 2 گرامر میں نے آپ کو سمجھائی اور وضاحت کی ہے، تو جو اس سے ہٹ کے کوئی ایسی نئی گرامر آ رہی ہے جو اگلے چیپٹرز میں جا کے آئے گی، تو وہ میں اس کو اس پوائنٹ پہ وضاحت نہیں کرتا، کیونکہ پہلے 2 پیٹرن آپ ڈائجسٹ کر لیں وہی ماشاءاللہ بہت بڑی بات ہے۔ تو کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کے سیکھنے کا صحیح طریقے سے وہ صحیح وقت ہوتا ہے، تو اس کا انتظار کرنا چاہیے۔ کہتا ڈیش میں لیٹ ہو جائیں یا چھکی جی موت ہلتنن عمل نہ کر سکنے کے وقت میری ایڈوانس میں یعنی کہ پہلے ہی چھونورل فون ہیا حامدہ کرنا ہوتا ہے۔ کس چیز میں لیٹ ہو جائیں؟ سون مل تحفے میں، ان رہنمائی، یاکسوگ وعدہ یا اپوائنٹمنٹ امشک کھانا۔ تو یہ آئے گا دوسرا جواب، یاکسوگ وعدہ اے میں، وعدے میں کہ مراد کہ وعدہ جو کیا ہے اس میں نت گونا دیر ہو جائے یا اس پہ عمل بندہ نہ کر سکے تو ایڈوانس میں فون کر کے جو ہے وہ بتانا ہوتا ہے، یعنی کہ بندہ ایڈوانس میں فون کر کے بتا دے نا، اگلا بندہ انتظار نہ کرتا رہے تو اس کو برا محسوس ہوگا۔ تو اگر آپ کا جو ہے اپنے وعدہ آپ کا لیٹ ہو گیا یا اپوائنٹمنٹ جو آپ کا تھا وہ کسی وجہ سے لیٹ ہو گیا ہے، کہتا پھر ایڈوانس میں ہی آپ نے فون کر کے بتانا ہوتا ہے۔ سائسو اوبون تھائم اگلا آنے والا چھلمونے کوشچنز کے تھا بھاشپشیو جوابات دیں۔ اب یہ بہت بڑا پہرا ہے، غور سے اس کو تسلی کے ساتھ آپ نے سمجھنا ہے۔ اچھا یہ کیا ہے ذرا پہلے سمجھ لیں، ایک ہی پیرا ہے، اس پیرے کو پڑھنا ہے ہم نے اچھے سے سمجھنا ہے اور اسی میں سے چوتھے کا بھی جواب دینا ہے اور 5ویں کا بھی جواب دینا ہے جیسا وہ سوال پوچھے گا۔ پہلے اس کو سمجھتے ہیں۔ چھونن میں چھنان پچھلے، چھو مارے ویکنڈ میں یعنی کہ پچھلے ہفتے اتوار کو، چھپدری رل نئے گھر کی پارٹی، چھپدری کہتا ہے نئے گھر کی پارٹی، حس سمنیدہ کی تھی۔ اصل لفظ یہ کیا ہے؟ ہادہ، جس کا مطلب ہے کرنا۔ لیکچر نمبر 63 میں آپ نے یہ بھی پاسٹ کی گرامر سیکھی، ایک تو پاسٹ کی گرامر ہے نا حس ہوئیو، تو حس سمنیدہ بھی میں نے الحمدللہ آپ کو سکھا دی، تو ہادہ کے ساتھ حس سمنیدہ یہاں پہ لگایا گیا، ٹھیک ہے۔ کہتا ہے میں نے پچھلے ہفتے اتوار کو پچھلے ویکنڈ میں نئے گھر کی پارٹی کی تھی، کھریسو اسی لیے تھویوئل ہفتے کو تھویوئل ہفتہ آچھی میں صبح میں یعنی کہ ہفتے کی صبح میں۔ اب پارٹی تو اس نے کر لی ہے، ٹھیک ہے، کر چکا ہے پچھلے ہفتے، اب وہ ساری سٹوری بتا رہا ہے کہ میں نے کیا 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 تھا، کون کون آیا تھا، تحفے کیا معاملہ بنا، ٹھیک ہے، میں نے کیا تیاری کی۔ کہتا اس لیے تھویوئل آچھی میں ہفتے کی صبح میں چھبانل گھر کے کام کاج کے کشی صاف ستھرائی سے چھونگسو حسمندہ صفائی کی تھی۔ یہ اصل میں لفظ ہے چھونگسو ہادہ، جس کا صرف اتنا مطلب ہے صفائی کرنا۔ تو کیا کیا گیا؟ اس کو پاسٹ بنانے کے لیے اس کے ساتھ پاسٹ کی گرامر حس سمندہ لگائی گئی۔ حس ہوئیو بھی پاسٹ کی گرامر ہے یہ والی، لیکن اس کی مرضی، اس نے یہ والی استعمال نہیں کی، اس نے یہ والی کی ہے، دونوں سے بندہ پاسٹ ہی ہے۔ چھونگسو ہادہ صفائی کرنا، چھونگسو حس سمندہ صفائی کی تھی، ٹھیک ہے جی۔ کھریگو اور اوہوے، اوہو کہتے ہیں جی دوپہر 12 بجے کے بعد کا جو ٹائم ہوتا ہے، رات 12 بجے تک۔ اوہوے کہتا ہے 12 بجے کے بعد، کھاسو جا کر۔ اب اصل میں یہ لفظ ہے کھادا، جس کا مطلب ہے جانا، اس کے دا کو کٹ کر کے جو چیز باقی بچی اس کے ساتھ یہ آسو کی گرامر لگائی، جو کہ جس کے 2 میننگ ہے، ایک کی وجہ سے اور ایک یہ ترتیب کو بھی ظاہر کرتی ہے۔ کھادا جانا، کھاسو جا کر، کھوگی گوشت، وا کے ساتھ گوشت کے ساتھ، یورو مختلف، کاجی قسم کی، چھسورل سبزیاں، سس سمنیدہ خریدی تھی۔ یہ لفظ اصل میں ہے سادہ، جس کا مطلب ہے خریدنا۔ اس کو پاسٹ بنانے کے لیے اس نے کیا کیا؟ اس کے دا کو کٹ کر کے جو چیز باقی بچی اس کے ساتھ پاسٹ کی گرامر لگائی اسمنیدہ،
یہ بھی آپ نے لیکچر نمبر 63 میں جو ہے وہ سیکھی. سادہ خریدنا، سسمنیدہ خریدی تھی. سادہ خریدنا، سسمنیدہ خریدی تھی، پاسٹ گزرا ہوا، ٹھیک ہے، ماضی. کائنڈلی میں ریکویسٹ کرتا ہوں آپ سے کہ اب اس کا پاسٹ کی گرامر لگی ہے ملا نہ دیجیے گا، پریزنٹ میں ترجمہ نہ کر دیجیے گا، فیوچر میں نہ کر دیجیے گا، ٹھیک ہے. تو پھر میں نے جو اتنی ساری اسٹرگل کی ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں. اور یہ الحمدللہ آپ کو فری میں اسٹرگل ملی ہے. اور میں نے یہ بھی چیز نوٹ کی ہے کہ فری میں ملنے والی چیزوں کی قدر نہ پاکستانی جو ہے وہ کم ہی کرتے ہیں. چھبے گھر میں واسو آ کر، یہ لفظ اصل میں ہے اودا، جس کا مطلب ہے آنا. اس کے دا کو ختم کر کے جو چیز باقی بچی اس کے ساتھ لگایا گیا آسو. اودا آنا واسو آ کر. یہاں بھی ترتیب ظاہر ہو رہی ہے، حالانکہ کسی پوائنٹ پہ یہ آئے تو ہم اس کا ترجمہ آنے کی وجہ سے ایسے بھی ترجمہ کر سکتے ہیں. تو کبھی اس کا ترجمہ ایسے ہوگا کہ آ کر. تو یہ سچویشن پہ ڈیپینڈ ہوگا کہ اس گرامر کے جب دو مطلب ہیں تو ان دونوں میں سے کون سا ایک ہم نے مفہوم لینا ہے. تو یہاں ترتیب ظاہر ہو رہی ہے کہ آ کر امشگل کھانا چھنگمن حسمندہ تیار کیا تھا. یہ لفظ اصل میں ہے چھنگمن ہادہ، جس کا مطلب ہے تیار کرنا یا بنانا، کھانے کے بارے میں. اس کے ساتھ پاسٹ کی گرامر لگائی گئی کون سی جی؟ حسمندہ. یہ پاسٹ کی گرامر اس کے ساتھ لگائی گئی. چھنگمن ہادہ تیار کرنا، چھنگمن حسمندہ تیار کیا تھا، ماضی. ٹھیک ہے جی. چھونیوگ شام یوسود شیگا 6 بجے تھویسو 6 بجے تھویسو ہونے کی وجہ سے. اب یہاں پہ دیکھیں اصل میں لفظ ہے تھویدا کا مطلب ہے ہونا، دا کو کٹ کر کے جو چیز باقی بچی اس کے ساتھ اوسو کی گرامر لگائی. تھویسو ہونے کی وجہ سے. اب دیکھیں ہم اسی گرامر کا ترجمہ کیا کر رہے ہیں؟ کی وجہ سے. یہاں ہم نے کیا کیا تھا؟ ترتیب کو ظاہر کرنے والا کیا تھا. تو ٹھیک ہے، شام کہتا 6 بجے ہونے کی وجہ سے، یعنی کہ جب شام کے 6 بج گئے، کہنا وہ یہ چاہ رہا ہے. چھنگو دری دوست احباب. چھنگو کا مطلب ایک دوست، یہ جو دل لگا ہے یہ جمع کے لیے ہے. چھنگو دری یعنی کہ زیادہ دوست، میرے دوست احباب چھبے گھر میں وسمندہ آئے تھے. اب یہ اصل میں لفظ ہے کہاں گیا جی؟ اودا، جس کا مطلب ہے آنا. دا کو کٹ کر کے میرے پاس یہ بچا، اس کے ساتھ پاسٹ کی گرامر لگائی اسمندہ، یہ بن گیا وسمندہ. اودا آنا وسمندہ آئے تھے. چھبدری نئے گھر کی پارٹی. سونمول تحفہ رو کے طور پر. کہتا نئے گھر کی پارٹی کے تحفے کے طور پر. سیجے واشنگ پاؤڈر، وا کے ساتھ یعنی کہ واشنگ پاؤڈر کے ساتھ. ہیوجیرل ٹیشو پیپر، ٹوائلٹ میں استعمال کرنے والا. پھادا سو وصول کرنے کی وجہ سے. یہ لفظ اصل میں کیا جی؟ پھتا، جس کا مطلب ہے وصول کرنا. دا کو ختم کیا کر کے یہ چیز میرے پاس باقی بچی، اس کے ساتھ گرامر لگائی آسو، یہ بن گیا پھادا سو. پھتا وصول کرنا، پھادا سو وصول کرنے کی وجہ سے. کھیبونی موڈ آجو بہت زیادہ. چھوس سمندہ اچھا ہو گیا تھا. اب یہ اصل میں لفظ کیا؟ چھو تھا، جس کا مطلب ہے اچھا ہونا. دا کو کٹ کر کے جو چیز باقی بچی اس کے ساتھ اسمندہ پاسٹ کی گرامر لگائی گئی. چھو تھا اچھا ہونا، چھوس سمندہ اچھا ہو گیا تھا. تو باقی یہ بات تو اس کی سچ ہے کہ تحفے جو لے کے کس کا موڈ اچھا نہیں ہوتا. اورینن ہم چھونیوگل شام کو مشتگے مزے سے، اس کا مطلب ہے مزے سے. موکو کھایا اور. اب یہ اصل میں لفظ ہے، ذرا غور کریں یہ والا موکتا، جس کا مطلب ہے کھانا. اس کے دا کو کٹ کیا، کٹ کر کے میرے پاس یہ چیز باقی بچی، اس کے ساتھ لگایا گو. یہاں پہ نا اس کے ساتھ گو لگا، تو گو کا ترجمہ کیا ہے؟ اور. موکو کھایا اور یا گرل بات چیت یا گفتگو نانوسمندہ شیئر کی، یعنی کہ گپیں ماری. نانود، اچھا یہ لفظ اصل میں ہے نانودا، یہ والا غور کریں کیسے بنائیے. نانودا شیئر کرنا، اس کے دا کو کٹ کیا، کٹ کر کے یہ چیز باقی بچی،
اس کے ساتھ پاسٹ کی گرامر لگائی اوسم ندا، یہ بن گیا نان وسم ندا، نانودا شیئر کرنا، نان وسم ندا شیئر کی تھی، چھونگمل واقعی میں چھیمی اسوسم ندا دلچسپ تھا۔ اب اس لفظ پہ غور کریں ذرا، یہ لفظ اصل میں ہے چھیمی اتا، جس کا مطلب ہے دلچسپ ہونا۔ اس کے دا کو کٹ کر کے جو چیز باقی بچی اس کے ساتھ ایک پاسٹ کی گرامر اور سم ندا لگا دی گئی، ٹھیک ہے یہ والی، تو یہ بن گیا چھیمی اسو سم ندا دلچسپ تھا، ٹھیک ہو گیا جی۔ پوری کو ایک بار پھر پڑھ لیں۔ کہتا ہے میں نے پچھلے ویکنڈ پہ نئے گھر کی پارٹی کی تھی، اس لیے کہتا ہے میں نے ہفتے کی صبح کو گھر کے جو کام کاج ہے وہ ان کو صاف ستھرائی سے ان کی صفائی کی تھی۔ کہتا ہے پھر جو 12 بجے کے بعد جو ہے میں نے جا کر گوشت کے ساتھ مختلف قسم کی سبزیاں خریدی، پھر کہتا ہے گھر میں آ کر کھانا میں نے تیار کیا۔ پھر کہتا ہے جب شام کے 6 بج گئے تو اس وقت کیا ہوا، میرے دوست صاحب گھر میں آ گئے، تو پھر کیا ہوا جی، جو نئے گھر کی پارٹی ہے اس کے تحفے کے طور پر انہوں نے واشنگ پاؤڈر کے ساتھ ٹیشو پیپر میں نے وصول کر کے جو میرا موڈ بڑا ہی اچھا ہو گیا، زبردست ہو گیا۔ پھر کہتا ہم نے شام کا کھانا جو مزے سے اکٹھے کھایا اور پھر بات چیت کو ہم نے شیئر کیا، یعنی کہ گپیں لگائی۔ کہتا چھونگمل چھمیسو سمندا بہت ہی کہتا دلچسپ تھا یہ سارا کچھ کرنا۔ یہ تھی سٹیٹمنٹ۔ اب اس میں سے 2 کوشچن انہوں نے نکالے ہیں تو وہ ہم نے دیکھنے ہیں کون سے ہیں۔ پہلا چوتھا ای یہ سارمی بندہ تھویوئل ہفتے کے آچھویں صبح میں، کہتا ہے یہ جو بندہ ہے اس کے تھویوئل آچھویں ہفتے کی صبح کو ہن کا مطلب ہے کیا گیا۔ یہاں ہن سے مراد ایک نہیں ہے، مجھے پتہ ہے پیور کورین میں ہن کو ایک بھی کہتے ہیں، لیکن یہاں ہن سے مراد ہے کیا گیا۔ یہ بھی ایک قسم کی گرامر اب بک 2 میں آئے گی۔ کیا گیا ایرل کام کھور شپشو درج کریں۔ کہتا ہے اس بندے کا ہفتے کی صبح کو کیا گیا ایک کام آپ نے سلیکٹ کرنا ہے ان چاروں آپشنوں میں سے کہ جون سا اس نے ہفتے کی صبح کو کیا۔ اس نے ہفتے کی صبح کو کیا کیا تھا دیکھ لیں۔ کہتا ہے میں نے ہفتے کی صبح کو گھر کے کام کا جو ہے صاف ستھرائی سے ان کی صفائی کی تھی، ٹھیک ہے، یہ اس نے بس کیا تھا ہفتے کی صبح کو۔ سانگل چھاریو سمندا ٹیبل سیٹ کیا تھا۔ اصل میں یہ لفظ ہے چھاریدہ، جس کا مطلب ہے سیٹ کرنا۔ دا کو ختم کر کے جو چیز باقی بچی اس کو پاسٹ بنانے کے لیے اس کے ساتھ اس سمندا پاسٹ کی گرامر لگا دی گئی۔ چھاریدہ سیٹ کرنا، چھاریو سمندا سیٹ کیا تھا، سانگل چھاریو سمندا ٹیبل سیٹ کیا تھا، یعنی کہ ٹیبل پہ کھانا وغیرہ لگایا تھا۔ تو وہ کہہ رہا ہے جی یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں ہفتے کی صبح کو اس نے گھر کے کام کاج جو ہے اس کی صفائی کی تھی، تو یہ کہہ رہا ہے ٹیبل سیٹ کیا تھا۔ ٹیبل تو این کھانا کھانے سے پہلے سیٹ ہوتا ہے نا، تو یہ غلط جواب ہے۔ دوسرا دیکھتے ہیں، چھبل گھر کی چھونگسو سمندا صفائی کی تھی، یہ بات درست ہے، اس نے یہی کام کیا تھا ہفتے کی صبح کو، اس نے گھر کے جو کام کاج ہیں اس کی اس نے صفائی کی، اچھے سے صفائی کی تھی، تو یہی جواب ہے۔ چھنگودرل دوستوں کو منت سمندا ملا تھا، یہ لفظ ہے من نادا، جس کا مطلب ہے ملنا۔ دا کو ختم کیا، دا کو ختم کر کے یہ چیز باقی بچی، اس کے ساتھ اس نے اس سمندا پاسٹ کی گرامر لگائی، یہ بن گیا منس سمندا۔ من نادا ملنا، منس سمندا ملا تھا۔ یہ کیسے اٹیچ ہوا، سنگشیوت کیسے اس کے نیچے آ گیا، یہ کون سے لیکچر میں سمجھا آپ نے؟ لیکچر نمبر 63 میں۔ اب صرف اس کو ریوائز کر رہا ہوں جہاں اس کی گرامر آ رہی ہے پراپر وہیں میں نے سمجھایا ہے۔ تو دوستوں کو تو ملا ہے وہ دیکھیں شام 6 بجے، ٹھیک ہے، جب ہو گئے کہتا پھر میرے گھر میں دوست آئے، دوستوں کو تو وہ شام 6 بجے مل رہا ہے، اور یہاں اس نے سوال پوچھا تھا کہ اس ہفتے کی صبح کو اس نے کیا کام کیا تھا، تو ہفتے کی صبح کو تو اس نے دوستوں کو نہیں ملا، تو یہ بھی جواب نہیں۔ چوتھا چھنگودرل دوستوں کو چھودے سمندا انوائٹ کیا تھا، اس کا تو پورے پیرے میں ہی ذکر ہی نہیں آیا کہ اس نے دوستوں کو انوائٹ کیا تھا، لہٰذا یہ بھی غلط ہے۔ تو جواب یہی ہے کہ اس نے گھر کی جو صفائی کی تھی یہ اس نے ہفتے کی صبح کو کام کیا، ٹھیک ہے، یہ جواب ہو گیا۔ آپ 5واں دیکھتے ہیں، ای سارمن یہ بندہ چھبدری نیگر کی پارٹی سونمول تحفہ رو کے طور پر، یعنی کہ نیگر کی پارٹی کے تحفے کے طور پر موصل کیا، پھدا سمنی کا وصول کیا تھا۔ اب اصل میں دیکھیں یہ لفظ ہے پھتا وصول کرنا، اس کو پاسٹ بنانے کے لیے دا کو کٹ کیا، کٹ کر کے جو چیز باقی بچی اس کے ساتھ اس نے لگایا اس سمنی کا، پاسٹ کی سوالیہ گرامر، پھدا سمنی کا وصول کیا تھا۔ کہتا ہے اس بندے نے نئے گھر کی پارٹی کے طور پر
تحفے میں کیا وصول کیا تھا. تو اس نے کیا وصول کیا تھا, اس نے یہاں پہ بتایا, کہتا ہے میں نے نیگر کی پارٹی کے تحفے کے طور پر واشنگ پاؤڈر کے ساتھ ٹیشو پیپر وصول کر کے میرا موڈ بہت زیادہ اچھا ہو گیا تھا. تو اس نے دو چیزیں وصول کی ہیں, ایک سیجے واشنگ پاؤڈر اور دوسرا ٹیشو پیپر. تو دیکھتے ہیں یہ کہاں پہ لکھا ہے. کھوگی گوشت یہ تو اس نے وصول نہیں کیا. سیجے واشنگ پاؤڈر یہ اس نے وصول کیا, اس کو جواب کر دیں. خوائل فروٹس یہ بھی وصول نہیں کیے. شیگے کلوک یہ بھی اس نے وصول نہیں کیے. تو وصول اس نے واشنگ پاؤڈر ہی کیا ہے, تو اس کو ہم نے جواب لگا دینا. نہ ہی گھڑی وصول کی, نہ ہی فروٹس وصول کیے, نہ ہی اس نے گوشت وصول کیا. تو یہ تھی الحمدللہ ہماری ریڈنگ کی ایکسرسائز. اس طریقے سے پڑھیں گے, اللہ کی رحمت سے کامیابی آپ کا انتظار کر رہی ہے, یہ بات سوچ لیجئے گا. اب لسننگ کی ایکسرسائز کریں گے جی. اب لسننگ کی ایم سی کیوز پڑھیں گے. تھتکی لسننگ 69 نمبر ٹریک کو جب آپ پلے کریں گے, آپ کو سننے میں کیا ملے گا؟ ای پی ایس ٹاپک تھتکی اریسو سمبون 1 سے 3 نمبر چھلمنل کوشچنز. تھت کو سنیں اور الماجن بالکل درست تھیدابل جوابات خوروشپشیو منتخب کریں. ٹھیک ہے, کہتا ہے کوشچنز کو سن لیں اور درست جواب کو جو ہے وہ آپ نے منتخب کرنا ہے. اچھا جی, ذرا پہلے غور سے سن لیں کہ ہونا کیسے ہے یہ. اچھا, لڑکی سب سے پہلے کہے گی البون, یعنی کہ سوال نمبر 1. ٹھیک ہے. اچھا, یہ کیا ہے کہ وہ ایک سوال بولے گی, کوئی بھی سوال ہو سکتا ہے. آپ نے اس سوال کو غور سے سننا ہے. ٹھیک ہے, اس کو سن کے اس کے مطابق جو صحیح جواب ہوگا وہ آپ نے دینا ہے. وہ سوال کیا ہے وہ بھی چلیں آپ کے سامنے رکھ لیتے ہیں آپ کی آسانی کے لیے. ٹھیک ہے, میرے یہ سمجھانے سے پہلے آپ ایک بار اس کو خود سولو کر کے دیکھا کریں کہ آپ جو ہے کتنی آپ کو سمجھ آ رہی ہے کتنی نہیں آ رہی. ٹھیک ہے, اگرچہ آپ کے سارے ہی آنسر درست ہوں پھر بھی آپ نے لفظ بلفظ سمجھ نہیں ہے, ضروری ہے. پیپر میں ہمیں نہیں پتہ چلا اس نے کہاں سے وہ کیب اٹھا کے جو ہے وہ سوال میں دے دینی ہے, کہاں سے اس نے گرامر کا یوز کر دینا ہے. ٹھیک ہے, اس چیز کو آپ نے اچھے سے سمجھنا ہے. یہ لکھا ہوا جی کوشچن نمبر 1, یہ لکھا ہوا یو مراد عورت, کہے گی اوتوخے کیسے اوشس سویو آئے تھے. اصل میں یہ لفظ ہے اوشیدہ جس کا مطلب ہے آنا. دا کو کٹ کیا, کٹ کر کے جو چیز باقی بچی اس کے ساتھ پاسٹ کی گرامر لگائی گئی اوس سویو. اوشیدہ آنا, اوشس سویو آئے تھے. میں بڑی بار بتا چکا ہوں کہ اودا کا مطلب بھی آنا, اوشیدہ کا مطلب بھی آنا. ٹھیک ہے, تشریف لانا. لیکن یہ کیوں جو یہ شی کیوں بار بار ان کے سینٹر میں اکثر ورڈز میں آ رہا ہے, آگے چل کے اس کی پروپر گرامر آئے گی کہ کیوں ایسا آ رہا ہے. ٹھیک ہے, اب اس عورت کا سوال کیا ہے کہ کیسے تشریف لائے تھے, بس یہ اس کا سوال ہے. اب دیکھیں پہلا جی جواب, یاکسوگ وعدہ اے میں, یاکسوگے وعدے میں نجس سویو دیر ہو گئی تھی, لیٹ ہو گیا تھا. یہ اصل میں لفظ ہے نتا جس کا مطلب ہے دیر ہونا. اس کے دا کو کٹ کر کے باقی یہ بچا, اس کے ساتھ پاسٹ کی اوس سویو گرامر لگا دی گئی. نتا لیٹ ہونا, نجس سویو لیٹ ہو گیا تھا, وعدے میں لیٹ ہو گیا تھا. مراد کہ جس ٹائم پر, جس منتھ کا, جس ویک کا میں نے جس چیز کے بارے میں بھی وعدہ کیا تھا میں اس کو اس اینڈ ٹائم پہ پورا نہیں کر پایا. تو یہ جواب درست ہے. وہ کہہ رہی ہے کیسے آئے تھے, یہ کہہ رہا ہے جی وعدے میں لیٹ ہو گیا تھا. کوئی جواب نہیں بن رہا صحیح. دوسرا دیکھتے ہیں, انے ہے تھریسیو, انے کہتے ہیں, انے ہے کہتے ہیں معلومات, تھریسیو دیجئے. یہ لفظ اصل میں تھریدا جس کا مطلب ہے دینا. اس سے پہلے آپ نے ایک لفظ پڑھا چھودا, چھودا کا مطلب بھی دینا, تھریدا کا مطلب بھی دینا. تھریدا زیادہ عزت والا ورب ہے, اس کی نسبت مطلب دونوں کا سیم ہی ہے. دا کو کٹ کر کے جو یہ چیز باقی بچی اس کے ساتھ سیو ریکویسٹ کرنے والی گرامر لگا دی گئی. تھریدا دینا, تھریسیو دیجئے. ٹھیک ہے, ریکویسٹ کی جا رہی ہے, کہتا جی معلومات دیجئے. سوال اس کا کیا ہے کہ کیسے آئے تھے, تو یہ کیا جواب دے رہا ہے جی معلومات دیجئے. پھر بھی نہیں جواب ٹھیک بن رہا. تیسرا دیکھ دیتے ہیں جی, پھنگ منل وزٹ
हारियो गो करने का इरादा हेयो है। हारियो गो हेयो करने का इरादा है। असल में ज़रा गौर करें इस पे। ये लफ्ज़ है हादा, जिसका मतलब है करना। ठीक है, हादा करना, इसके दा को कट करके बाकी ये बचा। इसके साथ एक ऐसी ग्रामर लगाएगी, रियो गो हेयो, ये वाली ग्रामर जो अभी आगे जाके आएगी। अभी किसी चैप्टर में इसका इस्तेमाल नहीं है, लेकिन एक आध लफ्ज़ आ गया है, आपको पता है कभी आ जाता है, तो इसको बाद में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ तर्जुमे पे गौर कर लें। उसने कहा कैसे तशरीफ़ लाए थे, कह रहा है फंगमुनल विज़िट हारियो गो हेयो करने का इरादा है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा वैसे मिल तो रहा है ये, लेकिन चौथे को पढ़ लेते हैं, देखते हैं आंसर फिर कौन सा सही बनेगा। साजंगनिम बोस के साथ याकसोगल वादा हिस्सोयो किया था। ये लफ्ज़ असल में है हादा, जिसका मतलब है करना। इसके साथ पास की ग्रामर लगाई गई हिस्सोयो। ये बन गया हिस। हादा के साथ जब हिस्सोयो लगता है तो हादा ऑटोमेटिकली हिस्सोयो में चेंज हो जाता है। आपको पता, हादा करना, हिस्सोयो किया था। बॉस के साथ वादा किया था, अपॉइंटमेंट तय किया था। तो यही चौथा और दुरुस्त जवाब है कि उसने पूछा कैसे तशरीफ़ लाए थे। कैसे से मुराद ये नहीं है कि बस पे आए थे, मोटरसाइकिल पे आए थे, साइकिल। कैसे से मुराद है कि क्यों आए थे। ठीक है, मफहूम पे जाएं। तो वो कह रहा है जी बॉस के साथ मैंने जो वादा किया था, अपॉइंटमेंट मेरा तय हो गया था। ठीक है, तो तीसरा भी नहीं बनेगा। तीसरा क्यों नहीं बनेगा, कहता है विज़िट करने का इरादा है। यहाँ तो वो कहता ना कि विज़िट करने का इरादा था इसलिए मैं आया, तो इसने ये नहीं कहा कि विज़िट करने का इरादा था, इसने कहा विज़िट करने का इरादा है, हालांकि ये आ चुका है। ठीक है, तो लिहाजा पहले तीनों ही गलत है, चौथा जवाब है। दूसरा क्वेश्चन भी ऐसे ही होगा। ये लिखा है टू, नम से मुराद है मर्द। ठीक है, क्या सवाल होगा मर्द की जो है वो आवाज़ में। पहले वो कहेगा ई बोन, सवाल नंबर 2। छेगा मैं सोनमुरल तोहफ़ा छुम्बी हलकायो तैयार करूं। कहता मैं तोहफ़ा तैयार करूं। असल में ये लफ्ज़ क्या है, छुम्बी हादा, जिसका मतलब है तैयार करना। इसके दा को कट करके ये चीज़ बाकी बची। इसके साथ रियल कायो की ग्रामर लगाई गई राय पूछने के लिए। पिछले चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं आप। छुम्बी हादा तैयारी करना, छुम्बी हलकायो तैयारी करूं। अगले बंदे की क्या कर रहा है, राय पूछ रहा है। पहला ऑप्शन ने हाँ छेगा मैं सो ने हाँ छेगा मैं सोनमरल तोहफ़ा सा सोयो ख़रीदा था, यानी कि मैंने तोहफ़ा ख़रीदा था। अब ये लफ्ज़ असल में क्या है जी, सादा, जिसका मतलब है ख़रीदना। दा को कट कर दिया, कट करके मेरे पास ये बचा। इसके साथ पास्ट की ग्रामर लगाई सोयो। सादा ख़रीदना, सा सोयो ख़रीदा था। कहता हाँ मैंने तोहफ़ा ख़रीदा था। तो उसका सवाल क्या था कि मैं तोहफ़ा जो है वो तैयार करूं या तोहफ़े की तैयारी करूं। ये कह रहा है हाँ, पहले कह दिया इसने हाँ, यानी कि तुम तैयारी करो। बाद में कहता है मैंने तोहफ़ा खरीदा था, यानी कि गलत बात इसने की है ना, आंसर ही गलत बनता है। अगर इसने पहले कह दिया कि हाँ यानी कि तुम तोहफ़ा तैयार करो, फिर इसने ये क्यों कहा है कि मैंने तोहफ़ा ख़रीद लिया था। ठीक है, तो ये गलत है। दूसरा देखते हैं, नेहा कोजी फ्लावर ये पोसो खूबसूरत होने की वजह से। ये लफ्ज़ असल में क्या है जी, ये पदा, जिसका मतलब है खूबसूरत होना। इसके दा को कट करके ये चीज़ बाकी बची। इसके साथ ओसो की ग्रामर लगाई गई, जो कि ज़ाहिर करती है की वजह से। ये पदा खूबसूरत होना, ये पोसो खूबसूरत होने की वजह से। सासोयो खरीदा था। अब ये लफ्ज़ असल में क्या है जी, फिर यहाँ पे देखें, सादा ख़रीदना, दा को कट किया, कट करके ये चीज़ बाकी बची। इसके साथ ये पास्ट की ग्रामर असोयो अटैच कर दी गई, तो ये बन गया सासोयो। सादा ख़रीदना, सासोयो ख़रीदा था। कहते हैं हाँ कोजी फ्लावर ये पोसो खूबसूरत होने की वजह से जो है वो ख़रीदा था या ख़रीदे थे। वो कह रहा है जी, वो उसका सवाल था कि मैं तोहफ़ा तैयार करूं। तो ये क्या कह रहा है, जवाब कहता हाँ खूब, जो फूल थे ना वो खूबसूरत होने की वजह से खरीदे थे। और बेवकूफ़, उसने ये पूछा ही नहीं है कि तुमसे कि फूल तुमने क्यों खरीदे थे। सवाल कोई और है, जवाब ये अपनी मर्ज़ी से कोई और दिए जा रहा है।
یہ بھی غلط ہے. تیسرا آنیو نہیں اوری ہم کاچھی کٹھے سارو خریدنے کے لیے کھایو جاتے ہیں. اب ذرا غور کریں یہ کیا پڑھا میں نے, سارو خریدنے کے لیے. اصل میں یہ لفظ ہے سادہ جس کا مطلب ہے خریدنا. دا کو کٹ کیا, کٹ کر کے کیا چیز باقی بچی, یہ سا. اس کے ساتھ ایک گرامر لگائی رو, جو میرے خیال 16 چیپٹر میں پڑھی تھی. سادہ خریدنا سارو خریدنے کے لیے کھایو جاتے ہیں. اب یہ کیا جی دیکھیں, کھادا جانا, دا کو کٹ کر کے یہ چیز باقی بچی, اس کے ساتھ آیو لگا کے پریزنٹ بنایا گیا. ٹھیک ہو گیا جی, کھایو جاتے ہیں. یہ جواب درست ہے. کیوں اس نے سوال پوچھا تھا کہ میں تحفہ جو ہے اس کی تیاری کروں, تحفہ تیار کروں, تو اس نے کہا نہیں نہیں ہم اکٹھے خریدنے کے لیے جاتے ہیں. کہتا ہے نہ تم نہ تیاری کرو, ہم ایسا کرتے ہیں کہ اکٹھے پھر جائیں گے نا, اکٹھے جاتے ہیں اگر تحفہ خریدنے کے لیے. تو چوتھا بھی غلط ہوگا کیونکہ تیسرا آنسر تو ہو چکا ہے. آنیو نہیں پھیکوا جومن جو ڈپارٹمنٹل سٹور ہے یہ بھی ایک قسم کا مارٹ ہوتا ہے. نومو بہت پھسایو مہنگا ہے. اب یہ لفظ اصل میں کیا ہے, فیسادہ جس کا مطلب ہے مہنگا ہونا. دا کو کٹ کیا, کٹ کر کے یہ چیز باقی بچی, اس کے ساتھ آیو لگا کے اس کو پریزنٹ بنا دیا گیا. فیسایو فیسادہ مہنگا ہونا, فیسایو مہنگا ہے پریزنٹ. ٹھیک ہے, میں یہ نہیں ترجمہ میں نے کیا اس کا کہ مہنگا تھا. کیوں, گرامر پریزنٹ کی لگی, ترجمہ پاس میں کیسے کر سکتا. میں نے یہ بھی نہیں ترجمہ کیا کہ جو ہے وہ مہنگے ہونے کی وجہ سے. یہ کیوں ترجمہ میں کروں, گرامر پریزنٹ کی لگی, ترجمہ پریزنٹ میں کروں گا. ٹھیک ہے, تو یہ بھی جواب اس کا نہیں ہے کیونکہ اس کا سوال تھا کہ تو میں تحفہ تیار کروں, یہ کہہ رہا ہے نہیں ڈپارٹمنٹل سٹور بہت زیادہ مہنگا ہے. تو یہ تو بالکل بھی جواب نہیں بنتا. تو جواب کون سا ہے, تیسرا. اب کوشچن بھی تیسرے پہ آ گئے ہیں. یہ لکھو کوشچن نمبر 3. سب سے پہلے یہاں پہ بولا جائے گا سم بون, یعنی کہ سوال نمبر 3. اس کے بعد یہ لکھا ہوا ہے یو, اس کا مطلب ہے لڑکی, عورت. عورت کی بعد میں یہ سوال ہوگا. یہ کہے گی, سوال پوچھے گی مینسو شی, مس مینسو تھوان شی, جو تھوان شی ہے چھپدریے اس کے نئے گھر کی پارٹی میں کھل کھویو جاؤ گے. اب یہ دیکھیں ذرا, اصل میں یہ لفظ ہے کھادا جس کا مطلب ہے جانا. دا کو کٹ کیا, کٹ کر کے یہ چیز باقی بچ گئی. ٹھیک, اس کے ساتھ ریئل کھویو فیوچر کی گرامر لگائی گئی. کھادا جانا کھل کھویو جاؤ گے, ابھی گیا نہیں ہے, فیوچر کی گرامر جاؤ گے. منسو یہ عورت کہہ رہی ہے منسو شی, مس منسو تھوان شی چھپدریے, تھوان شی کے جو مسٹر تھوان کے جو نئے گھر کی پارٹی ہے اس میں جاؤ گے, یہ سوال ہے بس. اب جواب دیکھنا جی کون سا صحیح بنتا ہے. نے ہاں چھو دو میں بھی چھودیرل انوائٹیشن پھادا سویو وصول کیا تھا. یعنی کہ میں نے بھی انوائٹیشن وصول کیا تھا. کہتا ہاں میں نے بھی انوائٹیشن وصول کیا تھا. اصل میں یہ لفظ کیا ہے, پھتا, جس کا مطلب ہے وصول کرنا. دا کو کٹ کیا, کٹ کر کے یہ چیز باقی بچی, اس کے ساتھ اسویو پاسٹ کی گرامر لگائی گئی. یہ بن گیا پھدا سویو, پھتا وصول کرنا, پھدا سویو وصول کیا تھا. ٹھیک ہے, ابھی چاروں جو پڑھ لیتے ہیں پھر دیکھیں گے جواب کون سا ہے. دوسرا, نیہا یکسوگی جو وعدہ ہے اسوسو ہونے کی وجہ سے. اصل میں یہ لفظ ہے کہاں لکھا جی میں نے, ہاں اتا ہونا. دا کو کٹ کیا, کٹ کر کے یہ چیز باقی بچ گئی, اس کے ساتھ ایک گرامر لگائی اوسو جو کہ ظاہر کرتی ہے کی وجہ سے. اتا ہونا اسوسو ہونے کی وجہ سے, موت کین ناٹ نہیں, یعنی کہ کھایو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, کہہ رہا ہے جی, کہتا ہاں وعدہ ہونے کی وجہ سے موت کھایو نہیں جا سکتے ہیں. اب یہ لفظ اصل میں کیا ہے, کھادا, کہاں گیا جی کھادا, ہاں کھادا جانا. دا کو کٹ کر کے پھر اس کے ساتھ آیو لگا کے اس کو یہاں پہ پریزنٹ بنایا گیا جیسے یہاں پہ بنایا گیا تھا. ٹھیک ہے. تیسرا, آنیو نہیں چھپ گھر چھتگی کا تلاشی, یعنی کہ اس کو تلاش کرنا. اور یہ وہ سویو مشکل تھا. اب یہ اصل میں لفظ ہے کہاں لکھا ہے بھائی میں نے, اور یوپتا مشکل ہونا.
دا کو کٹ کیا، کٹ کر کے یہ چیز باقی بچ گئی، اس کے ساتھ پاسٹ کی گرامر او سویو لگائی گئی۔ یہ بیو بی او واول میں بدل گیا جب اس نے ایوں کا سامنا کیا۔ یہ چیز میں سمجھا چکا ہوں آپ کو پہلے ہی، ٹھیک ہے۔ اور یہ ابتا مشکل ہونا، اور یہ وہ سوئی مشکل تھا کہتا نہیں گھر تلاش کرنا یا گھر کی تلاشی جو ہے وہ مشکل تھی، یعنی کہ اس کو ڈھونڈنا مشکل تھا۔ چوتھے میں کہہ رہا آنیوں نہیں چھے گا میں امشگل کھانا، آنیوں نہیں چھے گا میں امشگل کھانا، چھنگ من ہل گئے ہو تیار کروں گا۔ اصل میں یہ لفظ ہے چھنگ من ہادا، جس کا مطلب ہے تیار کرنا۔ تو اس کے ساتھ کیا کیا گیا، دا کو کٹ کر کے جو چیز باقی بچی گئی اس کے ساتھ ریئل گئے ہو فیوچر کی گرامر لگائی گئی۔ چھنگ من ہادا تیار کرنا، چھنگ من ہل گئے ہو تیار کروں گا۔ آپ دیکھیں اس کا سوال کیا تھا، اس کو پھر پڑھ لیں۔ منسو شی مس منسو تھوان شی مسٹر تھوان کی چھپدری ہے کہ نئے گھر کی پارٹی میں کھل کھوئے جاؤ گی۔ تو یہ کیا کہہ رہی ہے، نہیں ہاں چھو دو، میں بھی چھوٹے انویٹیشن وصول کیا تھا، یعنی کہ میں نے کہتی ہاں میں نے بھی انویٹیشن وصول کیا تھا، یعنی کہ میں بھی جاؤں گی۔ تو یہی جواب ہے، باقی تینوں غلط ہوں گے۔ ترجمہ میں نے آپ کو کر کے بتا دیا ہے کیلے کیلے لفظ کا گرامر کے ساتھ، تو دیکھ لیجئے گا ڈیفینیٹلی دوسرا تیسرا اور چوتھا بھی غلط ہوگا۔ آگے آ جائیں، جیسے جیسے آپ اپ گریڈ ہو رہے ہیں، چیپٹر اپ ہو رہا ہے 20 سے 21، پھر انشاءاللہ 22، ایسے ایک نئے پیٹرن کا سوال آپ کے پاس آ گیا۔ یہ پتہ کیا کیا انہوں نے، یہ سارے ہم جو پریکٹس کر رہے ہیں نا ایکسرسائز میں، ہر چیپٹر کی ایکسرسائز میں انہی پیٹرن کے سوال پیپر میں آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بک سے آپ نے نہیں ہٹنا، وہ 2000 کوشچنز والی بک پہ اپنا ٹائم نہیں ویسٹ کرنا، اس پہ محنت کرنی ہے۔ اس پہ بھی ایکسرسائز پہ بھی تب محنت کر سکتے ہیں جب پورا چیپٹر تیار کیا ہو آپ نے، اس کی وکیب سیکھی ہو اچھے سے، اس کی گرامر آپ کو اچھے سے کنسیپٹ کلیئر ہو، ڈائیلاگس کو اچھے سے آپ نے سنا ہو، اور پھر اس میں بھی جو لسننگ ہے اس کو بھی اچھے سے سنا ہو، ٹھیک ہے۔ آپ کو یہ سننے میں ملے گا سائسو اوبن 4 سے 5 نمبر، ہنائی ہنائی کہتے ہیں کہ دو کی، نہیں معذرت چاہتا ہوں، ایک کی، ہنا کا مطلب ہوتا ہے ایک، ہنا ایک، او ای کا میں نے کا کی کے، ایک کی یا گرل بات چیت تھت کو سنے، اور تھو دو گے عدد، اوئی کا کی کے دو عدد کے، چھلمنے کوشچنز تھپا چھپشو جوابات دیں۔ یہ کیا کہا جا رہا ہے اس میں کہ ایک ہی بات چیت سنیں اور دو کوشچنز کے، دو عدد کوشچنز کے جوابات دیں، یعنی کہ بات چیت ایک ہی سننی ہے، ایک ہی بات چیت سننی ہے ہم نے دو لوگوں کی، ٹھیک ہے، اور اس بات چیت کو اتنے غور سے سننا ہے کہ اسی بات چیت میں سے یہ والا چوتھے سوال کا بھی جواب لگائیں گے اور پانچویں کا بھی ہم جواب لگائیں گے۔ وہ بات چیت کیا، وہ سنتے ہیں پہلے۔ یہ دیکھیں لکھا ہوا ہے 4 سے 5 نمبر۔ عورت بولے گی سب سے پہلے، اوتوخے کیسے، اوشس سویو آئے تھے یا تشریف لائے تھے۔ اصل میں یہ لفظ ہے اوشیدہ، جس کا مطلب ہے آنا، دا کو کٹ کر کے یہ چیز باقی بچی، اس کے ساتھ اوس سویو پاسٹ کی گرامر لگا دی گئی، یہ بن گیا، کیا بن گیا، اوشس سویو اودا اوشیدہ آنا، اوشس سویو آئے تھے، کیسے آئے تھے، مرد کہہ رہا ہے ساجنگ نیمل جو بوس ہے، من نارو اس کو ملنے کے لیے۔ اب یہ لفظ اصل میں کیا ہے جی، کہاں لکھا ہے میں نے، من نادا جس کا مطلب ہے ملنا، دا کو کٹ کیا، کٹ کر کے یہ چیز باقی بچی، اس کے ساتھ گرامر لگائی رو، جس کا مطلب ہے کے لیے، من نادا ملنا، من نارو ملنے کے لیے، وسمندا آیا تھا۔ اب یہ لفظ اصل میں کیا ہے جی، کہاں جی، اودا جس کا مطلب ہے آنا، اودا کا مطلب بھی آنا، اوشیدہ کا مطلب بھی آنا۔ ان میں ایک غیر معمولی ڈفرینس ہے، انشاءاللہ وقت آنے پہ یہ بھی بتاؤں گا، ابھی نہیں بتا رہا۔ دا کو کٹ کیا، کٹ کر کے یہ چیز باقی بچی، اس کے ساتھ پاسٹ کی گرامر لگائی اسمندا۔ اب دیکھیں یہ بھی اوسویو بھی پاسٹ کی گرامر، اسمندا بھی پاسٹ کی گرامر۔ 63 لیکچر میں یہ میں نے آپ کو سمجھائی تھی کہ جو الٹرنیٹیو گرامرز ہمارے پاس موجود ہیں کہ ایک ہی گرامر ہے، دو قسم کی گرامر ہے، مطلب ان کا ایک ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اودا آنا، وسمندا آیا تھا۔ عورت کہہ رہی ہے یک سوگل جو وعدہ ہے، جو اپوائنٹمنٹ ہے، جو
حش سویو کیا تھا. اب یہ اصل میں لفظ ہے حاشیدہ جس کا مطلب ہے کرنا. دا کو کٹ کیا، کٹ کر کے یہ چیز باقی بچ گئی، اس کے ساتھ پاسٹ کی گرامر لگائی گئی اور سویو، یہ بن گیا حاشس سویو. حاشیدہ کرنا، حشس سویو کیا تھا، وعدہ اپوائنٹمنٹ کیا تھا، وعدہ کیا تھا، یعنی کہ تمہارا اپوائنٹمنٹ طے ہے نا اگر تم نے باس سے ملنا ہے. یہ پوچھ رہی ہے. بٹ کہہ رہا ہے نے ہاں تھو شیے 2 بجے یک سوگل اپوائنٹمنٹ ہس سویو کیا تھا، یعنی کہ 2 بجے کا اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ طے کیا تھا کہ 2 بجے انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی. 2 بجے کا میں نے ٹائم لیا تھا. ہادہ کرنا، اس کے ساتھ پاس کی گرامر لگائی گئی ہس سویو. ٹھیک ہے. عورت کہہ رہی ہے چھگم اب ہوے ہوئی، ہوے ہوئی کہتے ہیں میٹنگ، چھگندے کے درمیان میں ہے لہٰذا. اب میٹنگ کے درمیان سے مراد کہ میٹنگ کر رہے ہیں، میٹنگ ہو رہی ہے، میٹنگ کے درمیان وہ بیزی ہیں. چھمکن من کچھ دیر کے لیے کھداری سے انتظار کریں. یہ لفظ اصل میں کیا ہے؟ کھداریدہ جس کا مطلب ہے انتظار کرنا. دا کو کٹ کر کے یہ چیز باقی بچی، اس کے ساتھ ریکویسٹ کرنے والی سیو کی گرامر لگا دی گئی. کھداریدہ انتظار کرنا، کھداری سیو انتظار کریں. یہ تھی گفتگو. جلدی سے ذرا سونے اب گفتگو کو پوری کو. عورت کہتی ہے کیسے آئے تھے؟ مرد کہتا ہے بوس کو ملنے کے لیے آیا تھا. پھر وہ کہتی ہے اپوائنٹمنٹ کیا تھا. یہ کہتا ہے ہاں 2 بجے کا اپوائنٹمنٹ میرا بک ہوا تھا، 2 بجے کا اپوائنٹمنٹ کیا تھا. وہ کہتی ہے اب ذرا وہ میٹنگ کے درمیان ہے لہذا تھوڑا انتظار کریں. یہ ان کی گفتگو ہے. تو اب سوال پڑھتے ہیں. نامجنن مرد یوگی یہاں وے کیوں وسمنی کا آیا تھا. اب یہ اصل میں لفظ ہے اودا جس کا مطلب ہے آنا. دا کو کٹ کر کے یہ چیز باقی بچ گئی، اس کے ساتھ لگائی پاسٹ کی گرامر اسمنی کا. پاسٹ کی گرامر یعنی کہ ماضی میں سوال پوچھنے کے لیے اسمنی کا. مرد یوگی یہاں پر کیوں آیا تھا؟ کہ سوال کیا ہے پہلا، مرد یہاں پر کیوں آیا تھا؟ تو بتائیں ذرا کیوں آیا تھا، ہمیں کیا پتہ چلا ہے اس گفتگو سے وہ کیوں آیا تھا. تو وہ کس لیے آیا تھا کہ اس نے بوس کو ملنا تھا. اس نے کہا جی کہ کیا جی بوس کو ملنے کے لیے آیا تھا. تو جواب یہ ہوگا کہ بوس کو ملنے کے لیے آیا تھا. کیوں؟ کیونکہ اس کا اپوائنٹمنٹ طے تھا بوس کے ساتھ. اب ذرا غور کرنا ہے. سونمرل تحفہ ساگو شپوسو خریدنا چاہنے کی وجہ سے. اب اس کو ذرا اچھے سے سمجھنا ہے، تھوڑا سا ہو سکتا ہے آپ کنفیوز ہوں. اصل میں یہ لفظ ہے سادہ، صرف اتنا جس کا مطلب ہے خریدنا. سب سے پہلے دا کو کٹ کیا، کٹ کر کے یہ چیز باقی بچ گئی. اس کے ساتھ ایک گرامر لگائی گو شپتا. چیپٹر نمبر 13 میں میرا گیس یہ گزرے گرامر، چاہت کو ظاہر کرنے والی گرامر. ٹھیک ہے. اچھا، سا کے ساتھ لگا گو، یہ بن گیا ساگو. شپتا کا مطلب کیا ہے؟ چاہنا. اس کو پریزنٹ نہیں بنایا گیا کیونکہ آگے ہر بار اس کو پریزنٹ بنایا جاتا ہے، بلکہ اس کے دا کو کٹ کر کے یہ جو باقی بچا تھا اس کے ساتھ ایک اور گرامر لگا دی گئی او سو، جو کہ کی وجہ سے اس چیز کو ظاہر کرتی ہے. سادہ خریدنا، ساگو شپوسو خریدنا چاہنے کی وجہ سے. اب ذرا غور کرنا ہے. یہ لفظ ایک تھا، گرامر اس کے ساتھ 2 لگی، ایک گو شپتا چاہ ظاہر کرنے والی، ایک اوسو جو کہ کی وجہ سے کو ظاہر کرتی ہے. تو دیکھیں میں جب اس کو ٹرانسلیٹ کر رہا ہوں تو اس میں 2 طرح کے ترجمے ایڈ کر رہا ہوں. چاہت بھی ظاہر ہو رہی ہے اور کی وجہ سے یہ بھی ترجمہ ایڈ ہو رہا ہے. ساگو شپوسو خریدنا چاہنے کی وجہ سے، چاہنا کی وجہ سے، دونوں چیزیں ایڈ کر دی نا میں نے. اسی طرح آگے آئے گا. یہ ایک ٹریلر ہے، سمجھ لیں کہ یہاں پہ ایک لفظ آیا جس کے ساتھ 2 گرامر لگی ہے. ٹریلر ہے، بک 2 میں یہ بھرا پڑا ہے. ٹھیک ہے. تو جو بندہ اللہ کی رحمت سے اس چیز کو بھی سمجھ گیا انشاءاللہ زندگی میں مار نہیں کھائے گا کورین زبان کے حوالے سے. تو مرد یہاں پہ کیوں آیا تھا؟ پہلا آپشن ہے جی تحفہ خریدنا چاہنے کی وجہ سے. غلط ہے، یہ تو بالکل نہیں. آگیا چھنگور اور دوست کو منا کو شپوسو ملنا چاہنے کی وجہ سے. اب ذرا غور کریں، یہ پھر ایک ہی لفظ کے ساتھ 2 گرامر استعمال ہوئی. اصل میں یہ لفظ ہے منادا ملنا. دا کو کٹ کیا، کٹ کر کے یہ چیز باقی بچ گئی، اس کے ساتھ لگایا گو، منا گو. آگے سوری میں نے تھوڑا شارٹ فارم میں لکھ دیا، شپتا ہے. چلیں اس کو چھوڑیں، یہاں پہ لکھ دیتا ہوں اس کو پورے کو.
शिप्ता का मतलब क्या है, चाहना। गो शिप्ता चाह ज़ाहिर करने वाली ग्रामर। इसके दा को कट करके फिर इसके साथ एक और ग्रामर अटैच कर दी गई, ओसो की वजह को ज़ाहिर कर दिया, जो कि की वजह से। मन नादा मिलना, मन नागो शिफोसो मिलना चाहने की वजह से। इसमें चाहत भी ज़ाहिर हो रही है और की वजह से, ये भी तर्जमा इंक्लूड हो रहा है। ठीक है, तो क्या जो ये जवाब दुरुस्त है। वो बॉस को मिलने के लिए आया था, ये कह रहे हैं जी दोस्त को मिलना चाहने की वजह से, ये भी गलत है। तीसरा, छिपदरिए ने घर की पार्टी में छोदरल इनविटेशन फादा सो वसूल करने की वजह से। ये लफ्ज़ असल में है फत्ता, जिसका मतलब है वसूल करना। दा को कट करके ये चीज़ बाकी बची। इसके साथ एक ग्रामर लगाई गई आसो, जो कि ज़ाहिर करती है की वजह से। फत्ता वसूल करना, फादा सो वसूल करने की वजह से। क्या हुआ वसूल करने की वजह से? तो ये इसलिए आया था कि जो नेगर की पार्टी में आने का इसने इनविटेशन वसूल किया था। नहीं, गलत है, वो तो बॉस को मिलने आया था। चौथा, साजंग निमहागो बॉस के साथ याक्सोगी अपॉइंटमेंट इस सो होने की वजह से। अब ये असल में लफ्ज़ क्या है, इत्ता। इत्ता कहाँ गया जी, इत्ता। इत्ता होना, दा को कट करके ये चीज़ बाकी बच गई। इसके साथ एक ग्रामर लगाई गई ओसो की वजह से। इत्ता होना, इस ओसो होने की वजह से, बॉस के साथ अपॉइंटमेंट होने की वजह से। तो यही जवाब दुरुस्त है। उसका बॉस के साथ अपॉइंटमेंट था, इसलिए वो आया था। क्योंकि सवाल भी ये पूछा गया कि मर्द यहाँ पे क्यों आया था, तो आपने जवाब दे दिया। ठीक है, कि बॉस के साथ अपॉइंटमेंट होने की वजह से आया था। पांचवा सवाल, नामजानन मर्द मियोत कितने शीए बजे याकसोगल वादा हिस्सिम निका किया था। अब ये क्या असल में लफ्ज़, देखें वही लफ्ज़ है हादा, जिसका मतलब है करना। इसको पास्ट बनाने के लिए, माजी बनाने के लिए और क्वेश्चन पूछने के लिए ग्रामर इस्तेमाल की गई है सिमनिका। लेक्चर नंबर 63 में आप इसको समझ चुके हैं। कहता मर्द कितने बजे उसने अपॉइंटमेंट किया था, तो उसने ये टाइम भी बताया कि मैंने 2 बजे किया था। तो ये 2 बजे आपका जवाब है, ना 12 बजे किया, ना 11 बजे किया, ना 1 बजे किया। ठीक है, ये था अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आज का चैप्टर नंबर कौन सा था, यही भूल गया, 21 अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया। इससे पिछले चैप्टर में इसकी ग्रामर थी। ठीक है, और उस ग्रामर के अगले लेक्चर में, यानी कि आज के लेक्चर में, पूरे चैप्टर को मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो कंप्लीट कर दिया। डायलॉग्स, एक्सरसाइज, ग्रामर की प्रैक्टिस और मुकम्मल। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।